الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج 20 رمضان مبارک ہے، اور آج کے دن جو ہے اسلامی تاریخ کا بہت اہم اور مبارک دن بھی تھا۔ سن 8 ہجری میں 20 رمضان مبارک ہی کو شہر مکہ فتح ہوا تھا، لہذا آج کا دن کو نسبت یہ بھی ہے کہ مکہ فتح ہوا سو دن ہے، اور آج کے دن جو ہے سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے بھی بڑا مشہور ہے۔ یہ تو 2 روایت ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 20 رمضان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا 21 رمضان مبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی ہے۔ خیر 20 ہو یا 21 رمضان مبارک ہو، یہ 2 دن میں سے ایک وہ دن تھا جس میں مولائے کائنات کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آج کے دن انشاءاللہ ہم خاص طور پر اسلامی تاریخ کا وہ اہم واقعہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے مکہ فتح ہوا تھا، مکے کو کامیابی یعنی حضور کو کامیابی عطا فرمائی تھی، تو انشاءاللہ کیونکہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے فضائل پر الحمدللہ ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا، وہ انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، لیکن آج ہم مکہ فتح ہونے کی اہم باتیں اور ساتھ میں مولائے کائنات کی کچھ فضائل بھی انشاءاللہ ضرور سماعت فرما لیں گے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے عنوان پر آؤں، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو آپ سنتے چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق بھی عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یعنی جمعرات کی رات آتی ہے، شب جمعہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کچھ مقدس فرشتے آسمان سے زمین کے پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چاندی کا قلم ہوتا ہے اور سونے کا ورق ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی شام تک جو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہتے ہیں ان کے درود کو لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ درود پاک پر کئی واقعات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ درود پڑھنے سے کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دنیا میں، قبر و آخرت میں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری کے یہ استادوں میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حرم میں کعبہ میں یعنی کعبے کا طواف کر رہا تھا، جب کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے میرے سامنے ایک نوجوان بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور وہ نوجوان اپنے ہر قدم پر جب وہ قدم اٹھا رہا تھا طواف کرتے کرتے چل رہا تھا تو ہر قدم پر وہ حضور پر درود پڑھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، کیونکہ کعبے کے طواف کے وقت کئی اور دعائیں بھی ہیں، لیکن یہ صرف درود ہی کیوں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس نوجوان سے اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم کعبے کا طواف کرتے کرتے درود ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو پہلے تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور میں بتا نہیں سکتا، بعد میں اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ بہت بڑے بزرگ سفیان ثوری پوچھ رہے ہیں، تو اس نوجوان نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ نوجوان کہتے ہیں حضرت آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلا تھا، میں اور میرے والد سواری کے ذریعے جنگلوں کا راستہ طے کرتے ہوئے مکہ آ رہے تھے، راستے میں میرے والد کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسا ہی میرے والد کا انتقال ہوا، جنگل کا علاقہ تھا، میرے والد کا انتقال ہونا تھا، اچانک میرے والد کا چہرہ جو ہے کالا پڑنے لگ گیا انتقال کے بعد۔ میں پریشان ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان کہتا ہے میرے والد کا چہرہ ٹوٹل ہی کالا ہو گیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، وہ نوجوان کہہ رہا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا
کہ یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والد کے گناہوں کو معاف فرما۔ میں دعا کرتا رہا، روتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت جو ہے گھوڑے پر سوار آئی اور میرے قریب آ کر کہتے نوجوان رو نہیں۔ پھر وہ ان کے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، گھوڑے پہ آنے والے شخص نے والد کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کے والد کا چہرہ بالکل نورانی ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ اس نوجوان نے دیکھا، جنگل میں یہ دونوں باپ بیٹے تھے، اچانک والد کا چہرہ جب یعنی نورانی ہو گیا تو گھوڑے پہ آنے والے شخص پلٹ کر جانے لگے۔ تو یہ نوجوان قریب جا کر کہتا ہے آپ ہو پر اتنے گھنے جنگل میں اور میرے والد کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، یہاں آئے اور آپ ایسی کیا شخصیت ہے کہ آپ نے صرف میرے والد کے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو ان کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا، ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے نورانی کر دیا۔ تو اس نوجوان نے گھوڑے پہ بیٹھے والے شخص سے پوچھا اب ہے کون؟ تو وہ شخص کہنے لگے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور وہ نوجوان سے کہنے لگے سن، تیرا والد یقیناً گناہگار تو تھا لیکن مجھ پر محبت کے ساتھ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں آج اس کی مغفرت کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دیا ہوں، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گناہگار بھی ہو لیکن درود پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ کئی واقعات کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، درود پاک کے بارے میں کیونکہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا درود پاک کے فضائل میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں اور ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ حضور کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اور حضور کی زندگی کے طریقے کو اپنانے کا اللہ پاک نے مسلمانوں کو حکم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے حضور کی زندگی ایک رہنمائی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ہم غور سے پڑھیں تو جہاں آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بالکل رؤوف ہے، رحیم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، سارے جہاں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ سرکار کی مزاج مبارک میں نرمی بہت تھی،
لیکن یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ نرمی نہیں کرتے تھے، جہاں نرمی کرنا وہاں نرمی کرتے تھے، اور جہاں غصہ دکھانا ہے وہ ضرور غصہ دکھایا کرتے تھے۔ تو اسلام یہ دونوں چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ نرمی کہاں کرنا ہے اور غصہ کہاں دکھانا ہے۔ نرمی اپنی ذات کے لیے کرنا ہے اور غصہ اور جلال اللہ کے لیے کرنا ہے۔ مطلب اگر اللہ کے لیے کوئی غصہ کرے کوئی عالم دین، جیسا کہ آپ دیکھیں مسجد میں ہم یہاں پر باہر کھڑا دی کسی کو کہ بھائی جو مسجد میں آ رہا ہو کو مسجد کے آداب بتاؤ، یہ کسی کے نفس کو کسی کو بے عزت کرنا کا مقصد نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کو دین سمجھانا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ مساجد کا ادب سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہاں ہم اپنے مسجد کے تحت نہیں آ سکتے، یعنی ہم جیسا اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے جیسا چاہے ایسا نہیں آتے۔ مسجد میں آنے سے پہلے جس طرح ایک آدمی اگر کوئی باس کے پاس انٹرویو دینے جائے تو گھر میں تیار ہو کر جاتا ہے، سج دھج کے جاتا ہے، باس کے آفس میں جا کر بالوں کو کپڑوں کو صحیح نہیں کرتا بلکہ گھر میں سج کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان مسجد میں آئے تو حکم شریعت یہ ہے، اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ وہ باہر تیار ہو کر مسجد میں بالکل سر بھی جھکا لے اور دل بھی جھکا لے۔ تو لہٰذا یہ ادب اور یہ رکا کر بولنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور لوگوں کو دین سمجھانا ہے کہ مساجد میں آنے کا ادب، ہم 1400 سال ہو گئے اسلام آ کر، ہمیں اگر مسلمان ہیں اور ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم تو تعجب کی بات ہے۔ بیٹا بچہ سو گیا، جاؤ بیٹا باہر جائے سو جاؤ، نیند آ رہی تو پانی مار لے گا، یہ لولی نہیں ہے بیٹا، بیان چل رہا۔ دیکھو میاں بچوں کو پانی مارنے لگا ہوں، پہلے آ کے درود شریف پڑھی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، کیونکہ قرآن حدیث کا ادب ضروری ہے ہمارے لیے، یہ بالکل ادب ہونا چاہیے۔ ہم روڈیوں پہلوانوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں باہر، فونوں میں ساری رات بیٹھتے جب سستی نہیں آتی ہمیں، سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، معاذ اللہ بات چلے، اور ان کو نہ سستی آتی ہے نہ چہرہ اترتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر چہرے نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک تو رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مسجد میں بیٹھے رہنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے۔ آپ جو سانس لے رہے ہیں اللہ آپ کے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جس طرح لوگ اس کو کاروبار کا سیزن بنا رہے ہیں، اصل میں نیکیوں کا سیزن ہے، ہر نیکی کا اجر بڑا ہوا ہے۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، ورنہ کچھ نوجوان آج بھی دیکھیں بازاروں میں وقت گزار رہے ہیں، ہوٹلوں میں چبوتروں پر وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو ہے آپ وقت پر آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں، کچھ قرآن حدیث کی باتیں بھی آپ سنیں گے تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد کی نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جتنے مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، آپ نیکی کا اجر بڑھا ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے، چہرے نہ اتارے۔ میں آپ کو یہ بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں پر غصہ دکھانا اللہ کی رضا کے لیے یہ جائز ہے اور یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی مسلمان، بعض لوگ دیکھیے آپ، بعض لوگ ویڈیو بنا دیتے بھائی کسی کو برا مت بولو، اگر کوئی داڑھی نہیں کرا تو اس کو برا مت بولو، کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو برا مت بولو، کوئی جوا کھیل رہا ہے اس کو، کسی کو آپ کو برا بولنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ کون ذہن دے رہا ہے جو نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے؟ بلکہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، ہمت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ سرکار کا یہ واضح فرمان صحیح حدیثوں میں ہمت ہو تو یہ کہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس برائی کو دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جو دل میں برا جانتے ہیں، تو یہ بولنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں کہ برائی کو دیکھ کر بولا کرو، روکا کرو۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کا بندے کا مسئلہ ہے، بھائی علماء کرام بولیں گے غلط ہوگا دیکھ کر، یہ ممبر دیا ہی گیا ہے کہ یہاں صحیح اور غلط بتایا جائے، لہٰذا بولا جائے گا غلط کو غلط اور جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز بولا جائے۔ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کسی کو برا مت بولو، ذرا ان سے آپ پوچھیے
اگر کوئی تمہاری امی کو یہ کہے کہ تمہاری امی زانیہ ہے، ماشاء اللہ زنا کرتی ہے، تو بتایا پھر وہ آدمی اس سے دوست رکھے گا، اس سے ملاقات کرے گا؟ بھائی جو کسی کے ماں اور باپ کو گالیاں دیتا ہو سر عام لوگوں کے سامنے، اور کوئی اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو جا کر بولنا ارے بھائی برائی تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا بندے کا مسئلہ ہے، مل لینا چاہیے نا؟ انہیں بولا بھائی میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے بازار میں ٹھہر کر، میں اسے کیوں کروں، میں اس کی عزت کیوں کروں؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی واہ، جو تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے تم اس سے سلام کرنے کو تیار نہیں، چائے پلانے کے لیے تیار نہیں، ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور جو دین کا مذاق اڑائے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برا مت کرو، یہ کتنی بے خوفی کی بات ہے۔ لوگ ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پر کہ دیکھو ہم ایسا میسج دینا چاہتے ہیں، دین سے کورے ہے، دین سے دور ہے، لہٰذا غلط آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، ہمت ہے تو اگر آپ روکیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ غلط چیز جو دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، ہمت ہے روکنے کی تو روکنا یہ عبادت ہے، نہیں تو زبان سے بولنا بھی عبادت ہے، غلط تو غلط بولنا۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا غلط کام دیکھتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو تو سرکار بھی جلال میں آ جاتے تھے، سرکار کا چہرہ مبارک بھی جلال میں آ جاتا تھا، اور سرکار سختی سے ان کو وہ کام سے روک دیتے تھے۔ ہاں سرکار بڑے نرم دل بھی تھے، لیکن کہاں پر نرمی کرنا ہے اور کہاں پر سختی کرنا ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں جہاں قرآن میں، اب یہاں غور سے سنیں نوجوان بچوں، آپ ہم سب کے لیے ایک سبق میں آپ کو دے رہا ہوں، موجودہ حالات بھی ذہن میں رکھیں کہ کس طرح پورے ہندوستان بھر میں کس طرح جو ہے حالات خاص طور مسلمانوں کو لے کر بنتے جا رہے ہیں یا بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے، یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا۔ اس موجودہ حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو سنیں، قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا، روزے کا، حج کا، حضور کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بزرگان دین کا قرآن میں ذکر موجود ہے، حلال کا مسئلہ، حرام کا مسئلہ، سارے مسئلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موجود ہے، قرآن کی کلام پاک میں۔ تو اسی طرح قرآن میں ایک اور مسئلہ ہے جہاد کا، ذہن میں رکھیے آپ، جہاد میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ذرا سن لیجیے آپ اچھی طریقے سے، جہاد، اور میں کوئی لڑائی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی جھگڑے کے نام میں آپ کو جہاد کا کوئی فتویٰ دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو قرآن میں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ قرآن پاک میں کئی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، جو اللہ کی راہ میں اگر لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو ان کو مردہ مت کہو۔ یعنی ایک مجاہد میدان جہاد میں جب جاتا ہے تو جہاد جو ہے نا، اگر وہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے واپس آ جائے جیت کر تو اس کو مجاہد کہتے ہیں، اگر وہ میدان جنگ میں مر جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھے، مجاہد کے بھی بہت انعامات ہیں اور شہید کے بھی کئی انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایک بات، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد جو ہے برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے، غلط رواج کو، غلط کاموں کو ختم کرنا ہوتا ہے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اچھا جہاد بولتے کس کو ہے یہ ذرا ضروری بات ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ معاذ اللہ عورتوں پر ظلم کیا جائے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں پر ظلم کیا جائے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، یہ ہمارے اسلامی جہاد کا مقصد، اور میں اس کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ جہاد کا مقصد جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ بے قصور انسانوں کو قتل کرو، ایسا نہیں ہے، ذہن میں رکھے گا، بے قصور چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جو ہمیں تانا دیتے تم جہاد کرتے ہو، جہاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ برائی کو ختم کرنا ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے قصور لوگوں کو قتل کیا جائے بلا وجہ کے، چاہے کسی مذہب کا ہو. جیسا کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی نکلے ہیں جو بے قصور جو ہے بم بلاسٹنگ کر کر لوگوں کو ختم کر دیتے. تو یہ جہاد نہیں ہے، نہ اس کو جہاد کہا جائے گا. کیونکہ بلا وجہ چاہے کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو مارنا، قتل کرنا بلا وجہ کے، قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے. یہ قرآن کا اللہ کا حکم ہے. یعنی بلا وجہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. اور نہ اس کو جہاد کہا جائے گا، نہ اس کا جہاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بم لگا کر اڑا دیں اور بے قصور نوجوان بچے بچیاں عورتیں اور بچے مر رہے ہیں، اس کو جہاد نہیں کہہ سکتے، اس کو آتنکوادی کہتے ہیں. اور ایسے کرنے والے کو جو ہے نا بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جہاد اس کو کہتے ہیں، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جو تم سے لڑنے آئے بلا وجہ کے، جو تم سے لڑنے آئے. تم تو بیٹھے ہو، کسی کو تم نے چھیڑا نہیں، تم جو ہے اپنے آپ میں خاموش ہو، آپ نے کسی کو چھیڑا نہیں. لیکن بلا وجہ کے کوئی تم سے لڑنے آئے دشمن، تو اس کا مقابلہ کرنے کا نام جہاد. کیونکہ آپ تو کسی کو چھیڑ رہے نہیں، نہ کسی کے نام پر جا رہے ہیں، نہ کسی مذہب کو برا کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ نے برا کر دیا معاذ اللہ کسی کے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. لوگوں کو تم کو تمہارا مذہب پیارا ہے، ہم کو ہمارا مذہب پیارا ہے، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے تمہارے کو، آپ رہو آپ. اور یہ خاص طور ہمارا انڈیا جو ہے جمہوری ملک ہے. امبیڈکر صاحب نے جب قانون بنایا تھا انڈیا میں، وہ قانون کے تحت یہ سارے قانونی کتاب میں یہ سارے یہ لا ہے، یہ قانون ہے. ایک قانون کے تحت ہندوستان میں ہر مذہب والا رہتا ہے اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے. ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ بلا روک ٹوک وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. یہ امبیڈکر صاحب کا بنا ہوا قانون جو آج تک مانا جا رہا ہے. اس قانون کے تحت ہم کسی کوئی مذہب کو اگر دنیاوی قانون کی طرف بھی دیکھیں تو اس دنیا کا قانون بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے مذہب کو برا کہا جائے. نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے. دونوں طرف بھی ذہن رکھے آپ. لہذا جہاد کا مقصد برائی کو ختم کرنا، جو تم سے لڑنے آئے بلا وجہ کے، اور نہ آپ نے کسی کو چھیڑا ہے، نہ کسی کو کچھ بولا ہے، نہ کسی کے مذہب پر کسی نے انگلی اٹھائی، کچھ نہیں کہا، پھر بھی بلا وجہ کے آپ سے لڑنے آئے اور آپ کو مارنے آئے. تو یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ دیکھو اگر جو تم کو بلا وجہ مارنے لڑنے آئے تو جو مار کھا کر خاموش ہو جائے تو اس کو بزدل کہا جاتا ہے، اور جو جواب دے اس کو بہادر کہا جاتا ہے. تو بہادری اپنے اندر ذہن رکھے کہ بہادری لانے کا حکم بھی سرکار نے احادیث پاک میں بھی دیا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت عطا فرمائی. لہٰذا جہاد کے بارے میں قرآن پاک میں کئی آیتیں، لیکن ابھی وقت جہاد کا نہیں آیا. جہاد کا جو قانون قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، ذہن میں رکھے آپ، جہاد کرنے کا جو قانون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ اپنا قانون ہے، برقرار ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس کا وقت ابھی نہیں آیا. لہٰذا جب علماء کرام وقت آئے گا تب بولیں گے، تب کریں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا. جیسا کہ 1857 میں مولانا فضل حق قرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دیکھا کہ انگریز ہندوستان میں بہت زیادہ لوگوں کو ظلم و ستم کر رہے ہیں، حد سے زیادہ حد پار کر دی تھی انگریزوں نے، ہر مذہب والوں کو ستایا تھا انہوں نے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان، سب کو ستایا تھا انہوں نے. تو انگریزوں کا ظلم و ستم جب حد پار کر گئی، حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو فضل حق قرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذہن میں رکھے یہ باتیں. فضل حق قرآبادی کے مزار دلی کے سے اگر آپ جائیں گے، دلی پار ہونے کے سیتاپور میں آپ کا آج بھی مزار مبارک موجود ہے. فضل حق قرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اب انگریزوں کے خلاف لڑنا، انگریزوں سے جہاد کرنا تمہارے لیے فرض ہو گیا. جب علماء وقت دیکھیں گے، ٹائم دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، اور ہمارے علماء اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے بھی زندہ ہے، یہ علماء بھی بڑے بڑا علماء بھی باحیات ہے،
وقت اور حالات دیکھے بعد جب وہ فتویٰ دیں گے تب آپ پر نماز کی طرح جہاد کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ لیکن ابھی کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا، میری بات کا اس کو غور ہی سنے نہ، کوئی ہم یہ کہہ رہے کہ بیٹھ کر کہ جہاد کرو، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اور جہاد کا مقصد بھی میں نے بتا دیا، جو تم سے لڑنے آئے ان سے لڑو۔ اب میں آپ کو حضور کی زندگی بھی بتاؤں گا، یعنی یوں سمجھے کہ سنی کسی کو چھیڑتا نہیں، سنی کسی کو چھیڑتا نہیں، اگر کوئی چھوڑے تو پھر چھوڑتا ہے۔ تو جہاد کا مقصد جب آئے کہ وقت آئے گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن جہاد عبادت ہے۔ بولے محبت سے سبحان۔ جہاد کیا ہے؟ عبادت ہے، قرآن میں اس کا قانون برقرار ہے۔ اب یہ جہاد کو اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو ہر مذہب والا اپنی سیفٹی کے لیے لڑتا تو اس کو آتنکوادی تھوڑی کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جہاد کو سمجھنے کے بعد آگے ہے، کیونکہ میں آپ کو جہاد کے بارے میں اس لیے سمجھایا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیونکہ آج 20 رمضان ہے، آج کا دن مکہ فتح ہوا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کئی مرتبہ جہاد کیا ہے، جس کو غزوہ کہا جاتا ہے، غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اب پہلے جہاد کا معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد آگے ہے، دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں 53 سال رہے، 53 ایئر۔ ایک ایک بات کو میں رک کر کہہ رہا ہوں، میں بالکل اطمینان سے سنیے آپ، میں جذبات کی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اس کو آپ بالکل سکون سے میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سستی کاہلی کو ختم کریں اور میری بات کو غور کریں۔ حضور مکے میں 53 ایئر رہے، یعنی 53 سال، اور 10 سال مدینے میں رہے۔ اس طرح ہمارے آقا کی عمر 63 سال کی ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی، مکے میں 40 سال کی عمر جب ہوئی آپ کی، کتنے سال؟ سب مطلب کتنے سال؟ 40 سال کی عمر میں اللہ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب تم اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دو۔ یوں تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے بھی نبی بنا دیا تھا، لہٰذا نبی ہونے کا اعلان حضور کو اللہ پاک نے 40 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا، اور یہ 40 سال کی زندگی حضور کی مکہ میں گزری، چھوٹے سے بڑے حضور مکہ میں ہوئے، اور یہ 40 سال کی جو زندگی جو ہے، ابھی حضور نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ دیکھیے 40 سال کی زندگی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نبی ہونے سے پہلے، یعنی اعلان کرنے سے پہلے، نبی تو پہلے ہو چکے تھے، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے حضور کی 40 سال کی جو زندگی ہے، کہ جو مکے کا ماحول تھا، بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ مکے کا ماحول شراب، زنا، یعنی ہر وہ گناہ، غلط کام ایسے عام ہو چکے تھے کہ وہ ماحول میں گندا کام، غلط کام کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں حضور نے 40 سال کی زندگی گزاری، اور سارا مکہ، ایک دو آدمی نہیں، سارا مکہ یہ کہتا تھا اگر اس مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی شریف انسان ہے، سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، تو آپ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی ذات مبارک آتی۔ ارے 40 سال کی جو زندگی تھی ہمارے نبی کی، تو سارے مکے والوں نے حضور کے بچپن کو بھی دیکھا تھا، جوانی کو بھی دیکھی تھی، اور سب نے یہ کہا تھا کہ حضور جیسے اخلاق والا کوئی انسان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو سب سے اچھی اخلاق دے کر بھیجتا ہے، سب سے اچھی مزاج دے کر بھیجتا ہے، سب سے اچھی ادائیں دے کر بھیجتا ہے۔ ارے بھائی میں کیا بتاؤں حضور کی اخلاق کیسے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے انکا علی خلق عظیم، محبوب تیرے اللہ، حضور کے اخلاق کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ غور کرے، ایک اور ہم اور آپ ہوتے ہیں، اگر ہم اچھے اخلاق، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اچھی عادتیں، اچھی مزاج، یہ نہیں کہ لوگ تعریف کرے، باپ تعریف کرے، اماں تعریف کرے، رشتہ دار تعریف کرے، یار بچہ بڑی اچھی اخلاق کا، اچھی عادت، نہ، یہ اچھی عادائیں، اچھے اخلاق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ جو لوگ لوگوں کی تعریف کرنے کے رہتے ہیں، ان کا حال تو زبان پہ الگ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے الگ ہوتا ہے، گھر میں الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو واقعی اللہ کے لیے
اپنے اخلاق کو اپنے مزاج کو سنوارے تو لوگوں کی زبان پر ہماری تعریفیں آ جاتی ہے، یار فلاں بندہ تو بڑا اچھے اخلاق والا ہے، بڑے اچھی اس کے مزاج ہے، لیکن مجھے آپ بتائیے جن کے اخلاق اور مزاج کی تعریف خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہو، اللہ جس کی تعریف کر رہا ہو، وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیارے اخلاق تھے جن کی تعریف اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو لہذا سارے مکے والے حضور کے اخلاق اور اداؤں کی تعریف کرتے تھے، لیکن جب سرکار کو حکم ہوا اللہ کا، کیا اے محبوب اب 40 سال کی عمر تک سرکار نے پہلے دیکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پیدائشی نبی ہے، اور وہاں بھی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر تک، غور سے سنیا، 40 سال کی عمر تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی ہے، معاذ اللہ۔ 40 سال کی عمر کے بعد حضور کو معلوم ہوا کہ وہ نبی ہے، یہ وہاں بھی کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور پیدائشی نبی ہے، اور اس پر کئی ثبوت ہے، کئی دلائل ہیں، میں اکثر دیتے رہتا ہوں میلاد کے مبارک مہینے میں، لیکن اب میں اس پر دینا نہیں چاہتا۔ 40 سال کی عمر تک حضور خاموش کیوں رہے؟ سوال اٹھتا ہے، جب حضور پیدائشی نبی ہے تو پہلے ہی کہہ دیا ہوتا، بچپن میں ہی کہہ دیا ہوتا کہ میں نبی ہوں، لیکن 40 سال تک کیوں خاموش رہے؟ ایک سوال کر سکتا ہوں آپ، بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی ہے پیدائشی طور پر، تو پھر حضور 40 سال کی عمر تک، 40 سال کی عمر کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، 40 سال کی عمر تک حضور خاموش کیوں رہے؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلو، آپ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیے، اگر کوئی وہابی آپ کو یہ سوال کرے تو کہنا کہ 40 سال تک حضور خاموش اس لیے رہے کہ حضور جس کے ثبوت بن کر آئے تھے، جس کی دلیل بن کر آئے تھے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت حضور تھے، تو جو گواہ ہوتا ہے وہ گواہ بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے، گواہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور بڑا سچا ہو۔ بھائی اگر مجھے بتائیے کہ ایک شخص آپ کے خلاف گواہی دے آ کر، میں گواہی دیتا ہوں بھائی تم جو ہے فلاں فلاں کام کرتے تھے، دوسرے لوگ بولیں گے ہم تیری گواہی نہیں مانیں گے، بولے کیوں؟ ابھی تو نماز نہیں پڑھتا، تیری عادت کیسی ہمیں معلوم ہے، تو روڈوں پہ ڈر کر گالیاں دیتا ہے، تیری مزاج کیسی ہے، تو لوگوں کے پیسے ہڑپ لیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو ادب نہیں کرتا، ہم تیری بات کیوں مانیں؟ یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ایک آوارہ قسم کا آدمی اگر کوئی گواہی دے تو لوگ نہیں مانتے، ارے چھوڑو یہ آوارہ ہے، وہ تو گالیاں دیتا تھا، یہ اغلا فلا کرتا تھا، یہ مثال کو ذہن میں رکھے، تو گواہی بھی اس کی مانی جاتی ہے جو واقعی بڑا نیک ہو، لوگ جس کے اخلاق اور کردار اور مزاج کی گواہی دیتے ہو، ہاں یار سارے محلے میں یہ بڑا نیک شخص ہے، بڑا ادب کرتا ہے، اللہ رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اگر یہ کوئی بولے تو اس کی بات کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ ہے، ایک ہے، اس کے سب سے بڑے گواہ حضور تھے، تو حضور کو اللہ پاک نے کہا محبوب پہلے 40 سال تک تو گواہی نہ دے، پہلے تو اپنے آپ کو منوا کہ تو ہے کیسا، تو اپنے آپ کو منوا تو ہے کیسا۔ تو 40 سال تک سرکار مکے میں خاموش رہے، اور سارا مکہ یہ بات کی گواہی دیتا تھا کہ سارے مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی سچا ہے تو محمد بن عبداللہ ہے، حضور ہے، سچا حضور ہے، صادق حضور ہے، امین حضور ہے، لوگ اپنے مال حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، اس لیے جب اللہ کا حکم ہوا نا حضور کو کہ آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیجئے، تو سرکار ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کا، لوگوں اگر میں تم کو کچھ کہوں تو میری بات مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ہم تم کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی تم نے کوئی غلط بات نہیں کہی، تمہاری عادت سے ہم واقف ہیں، تمہاری مزاج سے ہم واقف ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو سرکار نے پہلے اللہ کو منوانے سے پہلے اپنی ذات کو منوایا، اپنی ذات کو منوایا، اور جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ذات ہے بڑی سچی ہے، امین ہے، صادق ہے، اس کے بعد کہا لوگوں توبو لا الہ الا اللہ، جس طرح تم مجھ پر یقین کرتے ہو، یقین رکھتے ہو، تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے 40 سال کی کہ میں کتنا امین اور صادق اور سچا ہوں، تو سب سے بڑی سچی بات کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
سب سے بڑی سچی بات حضور نے بیان فرمایا۔ اب 40 سال کی عمر کے بعد حضور نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ اس کے بعد سے کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نہیں نہ مانا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اعلان نبوت کے بعد۔ ذرا ذہن میں رکھے، ہمیں تو ہیرو کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کون سا ہیرو کی عمر کتنی ہے، کہاں پیدا ہوا تھا، کیا کرتا، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں تو فلم اسٹاروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، کرکٹر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم کا کون سا کپتان ہے، کیا نام ہے، کیا عمر ہے، کیا ایج ہے۔ اور اگر ہم سے پوچھا نا، اچھا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ذرا بتاؤ اس نبی کے نام کیا ہے، ان کے مقدر ماں باپ کے نام کیا ہے، ان کی اولاد کا نام کیا ہے، وہ مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے۔ ہم تو میلاد کے مہینے میں تو نعرے تو لگاتے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ذرا وہ عاشق رسول کو بتا تو صحیح کہ تمہیں دین کے بارے میں کچھ جانکاری ہے؟ نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند نوجوان بول سکیں گے کہ حضور کے ماں باپ کا نام کیا تھا، چند نوجوان ایسے بھی جو بول سکیں گے حضور مکے میں کتنے سال رہے اور مدینے میں کتنے سال رہے۔ تو خدا کے واسطے مکہ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا، آج کا وہ دن ہے۔ تو آج لوگ انگریزوں نے افواہ پھیلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلا وجہ جہاد کر کر زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر اللہ نہ کرے یورپ ممالک میں اگر آپ چلے جائیں گے، انگریز ممالک میں آپ چلے جائیں گے، کوئی انگریزی آپ کو پکڑ کر کہے کہ تمہارے نبی نے تو زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تلوار کے بلبوتے پر کلمہ پڑھایا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جب آپ واقف نہیں ہے تو خدا کے واسطے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسلام تلوار کے زور پر کبھی نہیں پھیلا، اسلام محبت اور اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ 40 سال کی عمر کے بعد حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا، مکہ میں لوگ آپ سے دشمن ہو گئے، لڑنے لگے، سرکار 13 سال تک برداشت کرتے رہے۔ کچھ مسلمان صحابہ کو بھی، یہاں تک کہ حضرت بلال کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو ان کا جو آقا تھا اس دور میں، جس طرح بکرے خریدے جاتے ہیں نا آج کے دور میں، ایسا انسان خریدے جاتے تھے اس دور میں۔ تو حضرت بلال کا جو آقا تھا امیہ، جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو حضرت بلال کو عرب میں بالکل لنگے بدن، یعنی جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، لنگے بدن عرب کی دھوپ میں گھسیٹتا رہا۔ اندازہ کرے آپ، ہماری 40-45 ڈگری ہو گئی تو ہماری حالت ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور مکہ سعودیہ حجاز کی جو گرمی ہے، جو لوگ عمرہ کر کر آئے، حج کر کر آئے، جو لوگ باہر جا کر آئے وہ جانتے ہیں، وہاں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جو مکہ پہاڑوں کے بیچ میں تھا، آج تو اے سی کئی ایک سہولتیں ہو گئی ہے، لہٰذا وہ گرمی کا حال کیا ہوتا۔ ایسی سخت گرمی میں صرف ایک شخص کو لنگے بدن دھوپ میں لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ صرف کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوا ہے۔ اس طرح کی تکلیفیں دیتے رہے اور حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستاتا رہے، یہاں تک کہ 3 سال تک حضور کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شعبہ ابی طالب میں حضور رہے، کوئی مسلمانوں سے خریدتا نہیں تھا، کوئی سامان بیچتا نہیں تھا، سلام دعا نہیں کرتا تھا۔ مسلمان حضور کے فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، جب 3 سال مکے والوں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا اور ہم 3 سال شعبہ ابی طالب میں رہے تو ہمارا حال بھوک سے یہ ہو گیا تھا، کھانے کو اگر کچھ نہیں ملتا تو ہم جو ہے مٹی گھول کر پانی پیا کرتے تھے، ہم جو ہے پتے کھا کھا کر پانی پیا کرتے تھے، لیکن وہاں وہ صحابہ، وہ مسلمان، پھر بھی انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سرسری طور پر، پورا مکمل نہیں، تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں کس طرح ستایا جا رہا ہے۔ ایک دن 2 دن نہیں، 13 سال تک ستایا گیا۔ کتنے سال؟ 13 سال تک مکے میں حضور کو ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، اور 13 سال تک صحابہ خاموش رہے، صحابہ صبر کرتے رہے، حضور صبر کرتے رہے۔ آج جب ان لوگ کی پھر بھی یہ خاموش نہیں رہے 13 سال تک بھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب اب ایک کام کرو، تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ آپ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ آ گئے۔ جب حضور آ گئے، سارے صحابہ کو بھی کہا کہ تم لوگ چھوڑو، تو مکے میں صحابہ اکرام
جو اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے، اپنے گھر بار، کھیتی باڑی، پیسہ دولت، مکانات جو ان کے کمائے ہوئے خود کے تھے، وہ پراپرٹی چھوڑ کر ایمان بچانے کے لیے تمام صحابہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ کر۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سرکار 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور 13 سال تک مکے میں رہے۔ 40 اور 13 کتنے سال ہو گئے؟ سول مل گئے کتنے؟ 53 ایئر، جو آج کے دور میں 50 سال کی عمر میں گورنمنٹ پہ ڈیوٹی والا بھی تو ریٹائر ہو جاتا ہے۔ 53 سال تک سرکار مکے میں رہے۔ اعلان نبوت کے بعد یہ سمجھنے کی لاجک ہے، اگر کوئی انگریز کہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، کوئی RSS کا ذہن رکھنے والا آپ کے ذہن کو خراب کرے، تو میں نوجوان بچوں سے کہوں گا یہ بچے ذہن میں رکھیں، اس باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ 13 سال 53 سال کی حضور کی زندگی ہے، لیکن 53 سال کی زندگی میں صرف کافر مسلمانوں پر تشدد کرتے رہے، ان کے مال کو لوٹتے رہے، ان کو مارتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، حضور پر معاذ اللہ جسم مبارک پر کچرا پھینکتے تھے، سرکار جاتے تو راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، سرکار طائف میں گئے تو سرکار کے جسم مبارک پر پتھرے برسائے گئے، سرکار صبر کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے 53 سال تک، یعنی اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک اللہ کے نبی بھی صبر کر رہے ہیں، مسلمان بھی صبر کر رہے ہیں، کہیں پر جہاد نہیں ہوا، غور کرے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ آخر کار دیکھا کہ مکے والے رہنے نہیں دے رہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد وہاں رہنے لگے، جب وہاں رہنے لگے تو تب بھی کافر خاموش نہیں رہے، اور کافر وہاں پر بھی آ کر تنگ کرنے لگے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم نے تو اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، تو بولے جان دو بھائی تم رہو اپنے وقت، ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور یہاں بھی یہ لوگ سکون سے رہنے نہیں دے رہے۔ اب مجھے بتائیں اب کیا کیا جائے؟ بھائی 53 سال تک حضور ایک بھی جنگ نہیں کرے، حضور کی زندگی کتنے سال؟ 53 ایئر ہے، ذہن میں رکھے، ایک جنگ نہیں ہوئی ابھی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کو ستایا جا رہا ہے۔ سرکار خاموش ہے، سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ اس لیے آئے کہ ٹھیک ہے جان دو یہ مکے میں رہنے نہیں دے رہے، ہم مدینے میں رہیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، پھر بھی ستایا جا رہا ہے، پھر بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب جب پھر بھی ستایا گیا، پھر بھی تنگ کیا گیا، تو حضور نے کہا نہیں اب صبر کی حد ختم ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ اب ان کو سبق سکھانا ہوگا، اور پھر بھی حضور نے اپنے جب مکے والوں کا کوئی مال دولت جو تجارت کے سلسلے میں مکے سے ملک شام جا رہی تھی، حضور کو معلوم ہوا کہ مکے کے ہر آدمی کا مال اس میں لگا ہوا ہے، پیسہ لگا ہوا ہے کاروبار میں، اگر ہم اس وقت روک کر اپنی بات کو مانیں گے تو ہم آپ کامیاب ہوں گے۔ حضور نے فوراً کہا ان کے مال کو راستے میں روکیں گے۔ حضور اپنے 313 صحابہ کو لے کر مدینے سے 2 ہجری، یعنی حضور کی عمر 55 سال ہے، ابھی ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ذہن میں رکھے، نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ کوئی جنگ ہوئی ہے۔ 55 سال کی عمر میں سرکار جو ہے مدینے سے بدر کے مقام پر گئے، رمضان کا ہی مہینہ تھا، بدر کے مقام پر گئے، اور گئے کس لیے جانتے ہو حضور؟ صرف مکے والوں کو سمجھانے کے لیے، بھائی ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہے، پھر بھی تم ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو، پھر بھی کیوں ہمیں تنگ ستایا جا رہا ہے، تم رہو اپنے شہر مکہ میں، ہمیں مدینے میں رہنے دو، پھر بھی یہاں تو ہم پر ظلم ستم کرنے آ رہے ہو۔ اس لیے سمجھانے کے لیے گئے تھے، لیکن گئے تو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ 313 مسلمانوں کے ساتھ کافر لڑنے کے لیے آ گئے۔ وہ 1000 دشمن تھے، 313 مسلمان تھے۔ مجھے بتائیے کہ 1000 آدمی سامنے کھڑے ہو اور 313 سامنے کھڑے ہو، اور 1000 آدمیوں کے پاس سارے قسم کے ہتھیار ہے، اور یہ 313 جو مسلمان ہیں ان کے پاس 50 سے 60 تلواریں ہیں، ہاتھ میں لکڑی کے یعنی جھاڑ کے شاخیں ہیں۔ مجھے بتائیے عقل کیا کہتی ہے، کون جیتے گا؟ آپ تو یہی کہیں گے بھائی مسلمانوں کا جیتا تو نام عقلی طور پر سوچا جائے کہ 1000 دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، 313 سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی جنگ یہ جیت نہیں سکتے۔ لیکن مسلمانوں نے بتا دیا اگر مسلمان کا یقین اللہ پر اور رسول پر مضبوطی سے قائم رہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ آج بدر کا واقعہ پہلے ہوا، اور اس بدر کے واقعہ حضور تو سمجھانے گئے تھے، دشمن لڑنے کے لیے آ گئے، حضور لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، سمجھانے کے لیے گئے تھے، لیکن
لیکن دشمن لڑنے کے لیے آ گئے اور 313 مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آگے دائیں بائیں سے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اب ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم 313 و 1000 کیا لڑ لیں گے، لیکن مسلمان کو اللہ پر رسول پر بڑا یقین تھا۔ آج اس واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے، اگر آج بھی مسلمان توکل کو یعنی اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرتے رہے، دین کی باتوں پر شک نہ لائے، تو انشاءاللہ کامیاب آج بھی تمہیں مل سکتی ہے، کامیابی آج بھی تمہیں مل سکتی ہے۔ یہ بدر کے واقعے میں مسلمانوں نے بتا دیا یقین اللہ پر مضبوط رہو۔ بدر کا واقعہ پہلے ہوا، جنگ بدر کا 313 مسلمان 1000 سے بھڑ گئے اللہ کے لیے، بھیڑ گئے اللہ کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے دیکھا یہ مجھ پر بھروسہ کر کر آگے گئے، بولے نا سبحان اللہ، نہ مال کا خوف ہے نہ جان کا خوف ہے، مجھ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہو پہلے آپ دین پر مضبوط ہو جائے، اپنے اخلاق اپنے مزاج، کیونکہ آج لوگ اپنے اسلام اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اتنا مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار کے غلاموں نے بتا دیا 313 نے کہ 1000 پر۔ اب جنگیں ہوتی رہی، جنگ کیوں ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا، سرکار تو جنگ چاہتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں بعض لوگ انگریز تانا دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں نے جہاد کر کر ان کے نبی نے کئی لوگوں کو قتل کیا۔ میں ان کو جواب دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ بھی ہو رہا ہے آن لائن، ذرا سننا میری بات کو، دائیں بائیں نہیں، ارد کہ ایک ایک بات پر غور کریں۔ یہ سوچ ہوش میں آنے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت نہیں ہے۔ آج وہاں ارے بھائی وہاں ہو رہے، خیر اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کو کہیں بھی مار لگو تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے، جہاں آپ کہیں گے وہاں ہو رہے، اللہ کہیں پر بھی دنگے فساد سے سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بلا وجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ ہم صرف دعا نہیں کریں گے، وقت آئے تو اپنا جو ہے نا جو اپنے جان اور مال کو بھی لے کر حاضر رہیں گے۔ یہ بزدلی ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو معلوم ہے کہ مسلمان ساری زندگی یہاں جینے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو جانا ہے اصل زندگی قبر کی اور آخرت کی زندگی ہے۔ اگر زندگی میں تم جی کر مجاہدانہ طور پر زندگی جیو گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ بزدلانہ زندگی نہیں، وہاں ہو رہا ہم کیا کریں گے بھائی، نہیں، آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ اب مضبوط ہونے کے لیے یہ واقعات کو ذہن میں رکھے۔ آج تانا دیا جاتا ہے، انگریز کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نے جہاد کر کر کئی لوگوں کو قتل کر کر تلوار کی زور پر اسلام کو لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اور انگریز کہتے تھے، کتابوں میں لکھا بھی، لیکن آج کچھ RSS کے ذہن رکھنے والے کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو مسلمانوں کو لڑانا ہے، ان کے ایمان اور عقیدے کو کمزور کرنا ہے، کہ اسلام لڑائی کی بات کرتا ہے، جھگڑے کی بات کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک انصاف کی بات بتاتا ہوں، ذرا سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27 غزووں میں گئے، کتنے؟ سب میں گئے کتنے؟ پہلے غزوہ اور سرایا، یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھیا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جنگ میں حضور خود گئے لڑنے کے لیے، صحابہ کے ساتھ حضور خود گئے جنگ لڑنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں غزوہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور گئے نہیں صحابہ کو بھیجا اس کو سرایا کہتے ہیں۔ تو میں سرایا کی تعداد نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں حضور خود گئے صحابہ کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے، وہ 27 جنگ تھی۔ کتنے؟ 27 غزوے ہوئے، اور ان 27 میں ہر 27 جنگ میں لڑائی نہیں ہوئی۔ ہاں ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، ان 27 غزووں میں حضور جس میں خود گئے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، وہ 27 غزوے تھے، ان 27 میں تو صرف لڑائی ہوئی 9 غزووں میں۔ کتنے میں؟ 9 میں۔ باقی غزووں میں بات چیت میں بات ختم ہو گئی، بات چیت میں مسئلہ ختم ہو گیا، بات چیت ہوئی مسئلہ ختم ہو گیا، لڑائی نہیں ہوئے۔ 9 غزوات ہوئے، اور ان 9 غزوات میں جو لوگ مارے گئے دشمن، جو لوگ مارے گئے دشمن، ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ اور آج یہ جو ہم کو تانا دیتے ہیں کہ غزوات میں تمہارے نبی نے تلوار کی زور پر
جو ہے اسلام پھیلایا، میں ان کو کہوں گا بے ذرا ایک بات بتا، جب پہلا ورلڈ وار ہوا، میں انگریزوں کو پہلے جواب دے رہا ہوں، پہلا ورلڈ وار ہوا تھا، کتنے انسانوں کی جان گئی ہے جس کو تم گن نہیں سکتے، تم ہی تو ورلڈ وار کرایا تھا، ایک ورلڈ وار، دوسرا ورلڈ وار ہوا، اس میں بھی کئی لوگوں کی جانیں گئی۔ اسپین میں دیکھ لے، آج جو عیسائی حکومت ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، اسپین میں کتنے لوگوں کو مارا گیا، نہ بوڑھوں کو دیکھا گیا، نہ بچوں کو دیکھا گیا، نہ عورتوں کو دیکھا گیا۔ یہ انگریزوں یہودیوں کی جنگیں ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیا، کوئی شمار کر سکتا ہے کتنے لوگوں نے اسرائیل کا قتل کر دیا، عراق میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہود اور عیسائی، یہ انگریز ہے جو لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں تو گن نہیں سکتے، اور یہ اسلام ہے صرف ان سے لڑتا ہے جو ان سے لڑنے آئے، اور وہ چند لوگ تھے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے تھے۔ آپ حضور کے 9 غزووں کے بارے میں پڑھیں گے تو جتنے لوگ مارے گئے، جیسا کہ آپ بدر میں 70 دشمن مارے گئے، گنا گیا کتنے، وہ مارے اس لیے کہ انہوں نے لڑنے آئے تھے، وہ بھاگ رہے نہیں، لڑنے آئے تھے، لڑنے آئے تھے، 70 دشمن بدر کے میدان میں مارے گئے۔ مجھے بتائیے کہ ایک اسلام ہے جو یہ کہہ رہا ہے جو تم سے لڑنے آؤ ان سے لڑو، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پر ظلم نہ کرو، کوئی اپن اس کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے اس کو پیچھے مت بھاگو، یہ اسلام کہہ رہا تھا۔ اور تم جو ہے تمہارا معاملات جو ہے، تم تو ورلڈ وار پر دیکھ لو کتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے۔ ہمارے نبی پر الزام مت لگاؤ، الزام تو تم پر لگتا ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس سیکشن میں جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں پوچھو کتنے لوگوں کو مارا گیا، کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ ہم اسلام ہے جو صرف ان سے لڑتا ہے جو ان سے لڑنے آئے، سب کو نہیں بلا وجہ کے مارتے پھرتا ہے، بلا وجہ کے قتل کرتے، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھے، 9 غزوات ہوئے، 9 میں جنگ ہوئی، 27 غزوات میں 9 میں جنگ ہوئی، 27 غزوات میں کتنے جنگ ہوئی، 9 میں جنگ ہوئی، اور اسی غزوات میں غزوہ مکہ بھی ہے جو 20 رمضان کو ہوا تھا، آج 20 رمضان ہے۔ اسی سمجھانے کے لیے میں نے پہلے جہاد کا معنی سمجھایا، حضور کی زندگی کے واقعات کو سمجھایا۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیے سرکار خواجہ گام، خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج سے 800 سال پہلے ایران سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے بغداد، پھر بغداد سے لاہور، لاہور سے ہندوستان آئے تھے۔ مجھے بتائیے کیا فوج تھی آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کوئی فوج نہیں، فوج کے ساتھ جو ہندوستان پر حملہ کرتا تھا اس کو شہاب الدین غوری کہا جاتا ہے، اور جو ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں قرآن اور مصحف لے کر آیا ہے اور اپنے اخلاق اور محبت سے اسلام پھیلایا ہے، اس کو معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے۔ وہ غریب نواز آئے ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ لوگ سرکار غریب نواز کی زندگی میں کلمہ پڑھے تھے، کوئی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ غریب نواز کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے تھے۔ تو اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، ورنہ بتائیے آج جتنے لوگ مسلمان ہیں نا، اگر تلوار کے زور پر معاذ اللہ اسلام ظلم کرتا، پھیلتا، تو مجھے بتائیے آج تو تلوار تو دشمنوں کے پاس ہے، ہتھیار تو دشمنوں کے پاس ہے، ہم سے کون لڑتا؟ ہم تو کمزور ہوتے کہ لوگ مرتد ہو جاتے، لیکن نہیں، کہ اسلام اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ اللہ رسول کی محبت میں مسلمان جی رہے ہیں، انشاءاللہ اسی میں زندگی ختم کریں گے۔ اب یہ واقعات کو سمجھانے کا مجھے مطلب نہیں ہے مجھے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ میں مکہ کیسے فتح ہوا، مکے میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے فتح ہونے سے پہلے، اگر میں ڈائریکٹ سنا دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے پہلے حضور کی زندگی کو وہ واقعات کو سنایا جو حضور برداشت کر رہے تھے مکہ میں، اور پھر میں نے وہ واقعہ سنا جب مکہ چھوڑ کر آئے پھر بھی وہاں پر دشمن وہاں تک بھی آئے، پھر میں نے آپ کو وہ بات بھی سنا ہے کہ ان غزوات میں حضور نے کس طرح جنگ کی ہے۔ پھر میں اب آپ کو بتاتا ہوں مکہ فتح کیوں ہوا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے میں آئے اور 8 سال ہو گیا۔ کتنے سال ہو گیا؟ 8 سال ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہوا، دشمن ہارے، اللہ رسول کو، اللہ پاک نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمانوں
پھر اس کے بعد احد کا واقعہ ہوا، جنگ احد، لیکن اس میں بھی دشمن ہارے، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ کئی غزوات ہوئے ہیں، غزوات دیکھیں اپنے اندر جذبہ رکھے دشمنوں سے لڑنے کا۔ آپ جانتے ہیں عمر فاروق اعظم کے دور مبارک میں جو اس وقت کا سپر پاور ملک تھا، امپائر اس کو کہتے تھے، جو قیصر اور کسریٰ، جب وہاں پر فاروق اعظم کی دور میں فوج گئی لڑنے کے لیے ان سے، رومیوں سے لڑنے کے لیے، سبا کے مقام پر، ایران میں ایک علاقہ ہے سبا، اس مقام پر جب رومیوں سے لڑنے کے لیے مسلمان گئے تھے تو مسلمانوں کی طاقت اور جذبے کو دیکھ کر رومی فوج نے اس پل کو توڑ دیا تھا۔ ذرا غور سے سنیں، اس پل کو توڑ دیا تھا جس پل کے ذریعے سے شہر میں آ جا سکتا ہے، وہ پل کو توڑ دیا تاکہ مسلمان شہر میں داخل نہ ہو۔ لیکن صحابہ نے، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والوں نے اللہ کا نام لے کر سمندر یعنی تالاب پر گھوڑے چلا کر بتائے تھے۔ اللہ پر رسول پر یقین کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کے ساتھ تالاب پہ چلتے ہوئے وہ سبا کے مقام پر داخل ہوئے اور رومی فوج سے لڑا، اور رومی فوج سے لڑ رہے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا رستم پہلوان، رستم پہلوان کے بارے میں آدمی واقعات، لوگ کئی مسلمان بھی نام رکھ لیتے اپنا نام رستم ہے۔ رستم جو ہے نا کوئی مسلمان نہیں، کافر تھا، ایک بار عیسائی تھا، یہودی تھا، اور وہ رستم اس کا اتنا بڑے چرچے تھے کہ جو فوج کا یہ ریڑھ کی ہڈی تھا، یعنی یہ رستم پہلوان 1000 پر بھاری تھا، ایسا خطرناک پہلوان، فوج کی ریڑھ کی ہڈی تھا، ملک روم رومی فوج کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ جس جگہ یہ جاتا رستم پہلوان وہاں سے لوگ اس کو ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ رستم پہلوان کا اب مقابلہ ایمان والوں کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا۔ صحابہ جب رستم پہلوان کے سامنے آئے، جانتے ہیں وہ صحابہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تھے، 3 دن تک کھایا پیا نہیں تھا، بھوکے پیاسے تھے، لیکن جذبہ دیکھے اللہ سے دشمنوں سے لڑنے کا۔ یہ رہنا چاہیے۔ کب تک نرمی نرمی کی زندگی گزارو گے؟ دیکھو جو تم سے لڑنے آئے اس کا دفاع کرنا کوئی غلط نہیں ہے، بلا وجہ عورتوں پر ظلم کرنا چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یہ ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ بولیں گے نہیں بھائی میں تو لڑائی جھگڑے نہیں چاہتا۔ اچھا اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کی عزت لوٹا جائے تب بھی تم ہاتھ بن کر بیٹھو، تمہاری ماں بہنوں کی عزت لوٹا جائے تب بھی ہاتھ بن کر بیٹھو کہ بھائی میں تو بڑا نہیں بولوں گا کسی کو نہ۔ یہ جذبے کو بھی آپ کو اپنے اندر لانا ہوگا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا مزاج بنانا ہوگا، اندر مزاج تیار رکھنا ہوگا۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، اس کو سپورٹ ہے اللہ کا، رسول کا اور فرشتوں کا۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ جہاں قرآن میں اللہ پاک نے نماز کا، روزے کا حکم عطا فرمایا ہے، جہاد کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نماز اللہ بھی جا کر لڑو، ابھی وقت نہیں آیا جہاد کا، وقت نہیں آ بار بار جائے کر کے ریکارڈ تو رہا ہے، آن لائن بات کر رہا ہوں، ڈر نہیں، ڈر اللہ کا ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری بات آپ سمجھے کہ صحابہ بھوکے تھے پیاسے 3 دن کے، اور سامنے کی جو فوج تھی ملک کے روم کی فوج، اس دور کا سپر پاور ملک کی فوج سامنے تھی، اور رستم پہلوان گھوڑے پہ تھا۔ وہ لڑتے لڑتے ایک صحابی کے سامنے آیا، اس صحابی کا جذبہ دیکھے، اللہ رسول سے محبت دیکھے، 3 دن کے بھوکے گئے کر کے بات ہوگی۔ پھر وہ دشمنوں کے پاس ہے، اور دشمنوں میں وہ دشمن جو اس دور کا سپر پاور تھے، لیکن وہ صحابی نے رستم پہلوان کے گھوڑے کی دم کو اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ اصل ہیرو کو یہ دیکھو، فلموں میں دیکھا سنا ہوگا ایک ہیرو 20 کو مار رہا ہے، جو معلوم ہے پوری نقل ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ کے ایڈیل کو پڑھو، 3 دن کے بھوکے ہے، رستم پہلوان جیسا سامنے گھوڑے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ صحابی رسول نے اس کی گھوڑے کی دم کو ہاتھ سے پکڑا تو رستم پہلوان کا گھوڑا جگہ پہ کھڑا ہل نہیں سکا۔ 3 دن کے بھوکے ہے، ذہن میں رکھے بات کو، اور جذبہ دیکھے اللہ رسول سے محبت دیکھے، اللہ کے دشمنوں سے سامنے لڑنے کا جذبہ دیکھے۔ گھوڑے کو پکڑ کے تو رکا سکتا ہے؟ جو گھوڑے کو پالتے ان سے پوچھو
گھوڑے کو قابو کرنا کتنی بڑی مشکل کی بات ہے، لیکن قربان جائے حضرت وہ صحابی رسول نے رستم پہلوان کے گھوڑے کو کہ تم کو پکڑا، گھوڑا جگہ سے ہلا نہیں، وہ رستم پہلوان کو صحابی نے گھوڑے کی دم سے کھینچ کر نیچے گرایا۔ ارے بھائی وہ پہلوان ہے جس کو دیکھ کر بڑی بڑی فوج بھاگ جاتی تھی، لیکن اس کو ایک صحابی نے سر نکال کر بتایا جو اللہ کا دشمن ہے اس کو ایسے ہی حال ہوتا ہے۔ جذبہ رکھو اپنے اندر، یہ ہوتا ہے صحابہ کرام، یہ ہے سب ہیرو دین کے۔ پڑھو ان کو پڑھنا ہے، سمجھو ان کو سمجھنا ہے، جب دین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتے تھے مسلمان، اللہ رسول کی رضا کے خاطر سب کچھ کر گزرتے تھے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، سر کا درد ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا جہاد کریں، کیا لڑیں گے لوگوں سے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ آج حال ہمارا یہی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا ایک 10 دن گزرے مسجدیں پھر سے ویران ہوتے ہیں، وہی بازار جہاں پر شیطان کے بعد حدیث میں آپ میں آیا ہے شیطان کی سب سے محبوب جگہ بازار ہے، بلا وجہ کی بازاروں میں گاڑیاں بھگا کر پھرنے والوں شرم ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو آنکھوں سے کسی غیر عورت کو گر گر کر دیکھنا، یاد رکھیے آپ ایک بات کو، مسکرائے نہیں، میں بڑی درد والی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، درد والی بات کر رہا ہوں۔ زنا ایک قرضہ ہے، زنا قرضہ ہے۔ اگر تم کسی بہن بیٹی کو گور کر دیکھو گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بہن بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، نہیں رہے گی اور نہیں رہے گی، کیونکہ یہ زنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کا قرضہ اس کی بہن سے لیا جائے گا۔ سنو، یہ اپنے رمضان جیسے مبارک مہینے میں صرف رمضان دن کا ہی ہے، رات کا نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ راتوں میں بیٹھ کر جو نوجوان بچے گلیوں میں گاڑیاں بھگا کر اور بازاروں میں جا کر غیر حرکت کرتے ہیں، میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے واسطے تم دین کو پڑھو، سمجھو۔ آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمان صرف شراب میں زندگی گزارے گا، یہ شراب میں زندگی گزارے گا، یہ عیاشی میں زندگی گزارے گا۔ یہ دین کہہ رہا ہے، قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اگر اب نہیں سدھرو گے، اب نہیں سدھرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر آپ نہیں سدھرو گے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنو پھر میں قادر ہوں، میں قدرت والا ہوں، تم سے اچھوں کو پیدا کر کر بتاؤں گا، تم سے اچھوں کو لا کر بتاؤں گا۔ اور وہ لوگ جو تم سے اچھے آئیں گے نا وہ دین سے کیسی محبت کریں گے، تو اللہ قرآن فرماتا ہے یحبنا یحبکم، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے پھر وہ لوگ تم نے اگر دین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اسلام کا مذاق تم اڑاؤ گے، نمازیں چھوڑ کر تم مذاق بناؤ گے، دین کا پیٹ پیچھے لا کر تم مذاق بناؤ گے، تو ایسے ظالم حکومتیں آئیں گی، پھر تمہاری پراپرٹی کیا بچے گی، تمہارا پیسہ کیا بچے گا۔ خدا کے واسطے اپنے دین کی خیر لیجئے۔ آج یہ کتے ہم پر مسلط اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم دین پر پھر سے سلٹ کر آ جائیں، دین کو سمجھے، بھوگنے والے بھوگ لے، ہم بھوگ کر دین کا مذاق، کوئی قرآن کی آیتیں بدلنے کی بات کرتا ہے، کوئی پردے کی بات کرتا ہے، کوئی شریعت کی بات کرتا ہے۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ الوداع جمعہ میں کہ یہ شریعت، یہ دین، یہ کسی کے باپ کا بنا ہوا نہیں، رب کا بنا ہوا قانون ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہنے والا ہے۔ کسی ماں نے اس بچے کو جنا نہیں کہ دین کو مٹا دے، کسی ماں نے اس بچے کو جنا نہیں ہے کہ شریعت کو ختم کر دے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم تو صرف فلم ڈرامے دیکھ کر ہیرو کی واہ کریں گے۔ صحابہ والی کی زندگی پڑھو، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن وہ کون سا جذبہ تھا، رستم کے سامنے آگ میں آگ ملا کر کھڑے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے وہ کون سا جذبہ تھا۔ آپ جانتے خالد بن ولید کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پڑھیں کہ زندگی میں انٹرنیٹ کا دور ہے، ابھی فون میں کوئی میں سرچ کر آپ دیکھیں، خالد بن ولید کو مار کر دیکھیں، ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا۔ خالد بن ولید جب فوج کے سامنے گئے، لوگوں نے کہا کتنے لاکھ ہیں، بولے مسلمان 10,000 تھے اور دشمن جو ہے نا 10 لاکھ کے قریب تھے۔ کتنے لاکھ تھے، کتنے لاکھ، 10 لاکھ دشمن ہے اور مسلمان کی فوج 10 سے 15,000 ہے۔ اور فوج کے جو بڑے جنرل صحابی سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے پوچھا خالد کیا کرے، سامنے 10 لاکھ کا مجموعہ ہے اور ہم 10 سے 15,000 ہے، اب لڑے تو کیسے لڑے، مشورہ دو، کیا کرے، دشمن سامنے آ کر
کھڑا ہے اور بالکل تیار لڑنے کے لیے، تیار ہے لڑنے کے لیے، کیا کرے؟ خالد بن ولید نے فرمایا حضور آپ پریشان مت ہوئیے، یہ 10 لاکھ نہ، سنو ہوش میں رہ کر سنو، میں بھی سن رہا جاگ رہا ہوں، آپ بھی جاگتے ہوئے سن رہے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ سچے واقعے ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں، غور سے سنو۔ خالد بن ولید نے کہا حضور دشمن 10 لاکھ ہے، آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں، مجھے صرف آپ میرے ساتھ 10 آدمی کو دیجئے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، صرف 10 آدمی، ہاں یہ ہوا ہے، 10 آدمی کو دیجئے، یہ 10 آدمی 10 لاکھ کو مار کر بھگائے گئے، 10 مسلمان، ایک مسلمان 1 لاکھ پر بھاری پڑا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ پڑھ کر دیکھے، پھر خالد بن ولید اپنے ساتھ صرف 10 صحابہ کو لے کر گئے، 10 مسلمانوں کو لے کر گئے اور 10 لاکھ دشمنوں کو مار کر بھگایا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ، سمجھو۔ جب بندہ اللہ رسول پر سچی محبت کر کر زندگی گزارتا ہے، اس کو طاقت ایسی ملتی ہے، اس کو جذبہ ایسا ملتا ہے، لیکن تم خود اگر دین کا مذاق اڑاؤ گے، پھر ایسے کتے تو ہم پر مسلط ہو گئی ہوگے، تو تمہارا مذاق بنائیں گے، تمہاری بیٹیوں کا مذاق بنائیں گے، تمہاری بہنوں کا مذاق بنائیں گے، اور تم صرف انٹرنیٹ پر بیٹھ کر واٹس ایپ پر یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، کب تک ہوتا رہے؟ کب تک ویڈیو تمہیں دوسروں کو سینڈ کرتے رہو گے؟ تم اپنے اندر جذبہ رکھو اور دیکھو۔ پھر میرا اس بات کا غلط مقصد یہ نہ نکالنا، میں آپ کو جذبہ لڑائی بھلا وجہ کی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو تم سے لڑنے آؤ ان سے لڑو۔ اسلام ہی اصطلاح دیتا ہے، کسی بلا وجہ کسی مذہب کو برا نہیں بولا جائے گا، کسی مذہب کی عورت کی عزت کا خیال رکھا جائے گا، کسی بلا وجہ کے کوئی مذہب کو گالی نہیں دی جائے گی، سب کو اپنا اپنا مذہب پیارا ہے۔ ان کو کہنا بھائی آپ کو اپنا مذہب پیارا ہے، ہم کو ہمارا مذہب پیارا ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں بولے گا، آپ رہے، کیونکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، اور امبیڈکر صاحب نے قانون بنا کر کہہ دیا تھا کہ یہاں ہر مذہب والا اپنی مرضی کے تحت مذہب پہ عمل کر سکتا ہے۔ جب یہ قانون ہے اس کی اجازت دے رہا، لا اس کی اجازت دے رہا ہے، پھر ہمیں دہشت گرد کہنا یہ بہت غلط بات ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے بات کو سنیں کہ 20 رمضان ہے، آج ہی کا دن مکہ فتح ہوا تھا، صحابہ کی قربانیوں کو یاد رکھے کہ 13 سال تک صحابہ برداشت کرتے رہے، مدینے میں آئے 8 سال تک برداشت کرتے رہے، لیکن خاموش نہیں رہے۔ ایک دن حضور کو خواب آیا، بولنا سبحان اللہ، حضور خواب میں دیکھتے کہ حضور عمرہ کر رہے ہیں، اب 8 سال ہو گیا مکہ چھوڑ کر آ کر، حضور کو خواب آیا۔ نبی کا خواب جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، نبیوں کا خواب، کس کا خواب؟ نبیوں کا خواب اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے۔ یہ آپ کا ہمارا ایک خواب پڑتا ہے، وہ خواب کی کئی تعبیر ہوتی ہے، لیکن ایک خواب ایسا ہے اگر وہ آپ کو بھی پڑھے اور میرے کو بھی پڑھے وہ سچا ہے، ہاں وہ ایک خواب ہے، اگر وہ آپ کو بھی دکھے تو سچا، کوئی اس میں شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ وہ کون سا خواب ہے؟ جس خواب میں وہ بندے کو رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ حدیث میں سرکار نے خود فرمایا اگر کوئی کہے نا میں نے رسول کو دیکھا ہے خواب میں تو مان لو، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میرا چہرہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان بزرگوں کی شکل میں آپ کے خواب میں آ سکتا ہے، باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، ماں کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان اگر کسی کی شکل نہیں لے سکتا تو وہ ہمارے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے، ذہن میں رکھنا ہے بات کو۔ لہذا حضور نے خواب میں دیکھا حضور عمرہ کر رہے، سرکار نے اپنے صحابہ کو کہا تو صحابہ نے کہا حضور چلیے، صحابہ 1400 صحابہ کو لے کر سرکار مدینے سے نکلے، کس لیے؟ یہ مکہ فتح ہونے کی ایک وجہ یہ بنی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ مکہ جب حضور گئے اور مکے کے قریب ایک میدان تھا حدیبیہ، حدیبیہ کا میدان، نہیں بچے بات مت کرو بیٹا، نہیں بات نہیں کرنا، سنو، مسجد میں بیٹھ کر جو بات کرتا ہے حدیث میں سرکار نے فرمایا اس کی خبر میں اللہ تعالیٰ اندھیرا داخل فرماتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کر بات کرتا ہے اس کے 40 سال کی نیکیاں فرشتے ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے نیکیاں کر رہے ہیں آپ، پہلے کر رہے نہیں، تھوڑی بہت نیکی اس کو بھی برباد نہ کرو، مسجد میں نہیں بات کرنا۔ یہ ہمارے مساجد کا حال ہو گیا، مسجد میں بیٹھ کر آؤ کر رہے، یہ اماموں کی بھی ذمہ داری تھی بچوں کا، یہاں پاس بچے پریشان، ہم محلے کی مسجد میں پڑھتے، امام صاحب کے سامنے چیخ چیخ کے باتیں کرتے، صدر صاحب کے سامنے چیخ چیخ کے، کبھی انہوں نہیں بولے، میں نے کہا انہوں نہیں بولتے، انہوں ڈرتے ہوں گے،
تمہارے سے امام صاحب ڈرتے ہوں گے، صدر صاحب سے ڈرتے ہوں گے، محلے والوں سے ڈرتے ہوں گے، یہاں ڈر صرف اللہ کا ہے۔ یہاں دین بتایا جائے گا، آنکھ میں آنکھ ملا کر بتایا جائے گا، اور یہ آپ کو بولنے سے نہ خون میں اضافہ ہے نہ ہڈی میں اضافہ ہے، وہی ہوں جیسا کہ ویسا ہو، لیکن میں دین سمجھانے کچھ کر رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کر جو دنیاوی باتیں کرے، فون میں لے کے یوں آ رہا، کم سے کم خدا کے واسطے اللہ کے بندے اب تو مسجد کا مذاق نہ بنا، کم سے کم فون کو جب اپنا ہاتھ میں فون لے لے، بچے یوں بیٹھے ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے، فون میں لگے ہوئے۔ اچھا کبھی اس کو جا کر بولو، سامنے ٹیچر پڑھا رہے کالج کے بچوں کو بولو فون میں لگا کے دیکھو، شرم آنی چاہیے ان لوگ کو، نہ باس کے سامنے فون ہاتھ میں لیتے، نہ ٹیچر کے سامنے فون ہاتھ میں لیتے، مسجد میں آئے تو مسجد میں بھی فون کو چلاتے، جبکہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا فون پر ہو یا دنیاوی بات ہنسی مذاق کرنا، اس کے 40 سال کے نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے مسجدوں کا ادب کرے، کوئی بات نہ کرو، بات کرنا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں بیٹھانا آپ کو مقصد نہیں، دین سمجھانا آپ کو مقصد ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کو ہوا کرنے کے لیے بٹھایا ہوں، بلکہ میں آپ کو اخلاص کے ساتھ جو بیان کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں، لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ان واقعات سے، جو مکہ کے واقعات اگر آپ سنیں گے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کے کہے پر اگر کوئی مسلمان عمل کرے تو وہی کامیاب ہے۔ حضور کے کہے پر کوئی شک نہیں ہوتا، حضور جو فرماتے وہ بات 100% صحیح ہوتی ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو سنیں کہ حضور مکہ چھوڑ مدینے میں خواب دیکھا کہ سرکار حدیبیہ کے عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ کیا، 1400 صحابہ کو لے کر سرکار مدینے سے نکلے، حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے۔ حدیبیہ کا میدان آج کہا جاتا ہے، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے جائیں، مسجد عائشہ جو آج ہے، جہاں ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے دوسرا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جاتا ہے، مسجد عائشہ کا جو پیچھے کا حصہ ہے اسی کو حدیبیہ کا میدان کہا جاتا تھا، جو آج سے 1400 سال پہلے یہاں ایسے ایسے واقعات ہوئے، تاریخی واقعات ہیں۔ جو لوگ اگر کہیں گئے عمرہ حج کے لیے، ان جگہوں پر ٹھہرنا چاہیے کہ یار یہاں حضور ٹھہرے تھے، جہاں قرآن کی آیت اتری تھی، بولے نا سبحان اللہ، لیکن واقعات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسجد عائشہ کے پیچھے موجودہ وہاں میدان تھا، ابھی موجودہ مسجد عائشہ بنائی گئی ہے، سرکار وہاں ٹھہرے، اور سرکار نے کہا کہ جا کر مکے والوں سے کہو، کبھی مکہ فتح نہیں ہوتا، جا کے مکے والوں سے کہو کہ ہم جو ہے نا لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، 1400 صحابہ تھے اور ایک تلوار ساتھ تھی اور احرام میں حضور تھے، یعنی جا کے حضور نے فرمایا مکے والوں کو دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے صرف عمرے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ تو مکے والوں نے پہلے سہیل بن عمر کو بھیجا کہ تم جاؤ جا کر وہ لوگ کہ وہ نہیں آئے۔ سہیل بن عمر مکے والوں کی طرف سے آئے، حضور سے ملاقات کی، دیکھا واقعی حضور کا ارادہ عمرے کا ہے، لڑائی کا نہیں ہے، جھگڑے کا نہیں ہے، لیکن سہیل بن عمر جو ہے نا حضور سے جو بات کر رہی، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، حضور سے سختی سے بات کر رہے تھے۔ سہیل بن عمر یاد رکھے، سختی سے بات کر رہے کیونکہ مکے والوں کی طرف سے آئے تھے، غصے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، اے ابو بکر یہ کون ہے جو میرے نبی سے ایسے غصے میں بات کر رہا؟ جی تو چاہتا ہے کہ ابھی چیر کے رکھ دو، کیا محبت تھی صحابہ کو حضور سے، ابھی چیر کے رکھ دو۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، سارے صحابہ کے سالار ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے ساتھی سنو، حضور جو برداشت کر رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، خاموش رہو۔ یہی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا اور میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص حضور کو بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ بھی دھلا رہا ہے، پیر بھی دھلا رہا ہے، اس کا ادب دیکھ کر ابو بکر صدیق کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی، یار نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، ادب سے پیر بھی دھلا رہا ہے، ہاتھ بھی دھلا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق قریب گئے، اس کو کھاندے پہ ہاتھ لگایا، ہے کون تو؟ جب پلٹ کر دیکھے وہ سہیل بن عمر تھے جو کچھ دن پہلے سرکار سے سختی سے بات کر رہے تھے، آج کلمہ پڑھ کر حضور کے عاشق رسول بن گئے تھے۔ نبی آگے کی دیکھتے ہیں، ان کی سختی کو برداشت نہیں کر لیا، حضور دیکھ رہے تھے ایمان لانے والا۔ پھر بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ بھی دھلا رہے تھے اور پیر بھی دھلا رہے۔ جب انہوں نے سہیل بن عمر واپس گئے، مکے والوں یہ حضور لڑنے نہیں آئے، یہ صرف عمرے کے لیے، عمرہ کرنے دو۔ مکے والے نہیں، اگر یہ عمرہ کرنے آ جائیں گے تو یہ لوگ ہماری عورتیں بولیں گی تم بزدل ہو، مسلمانوں سے ڈر گئے، آنے دے دیا، ہم آنے نہیں دیں گے۔ عروہ بن مسعود کو مکے والوں نے تم جا کر بات کرو۔ عروہ
بن مسعود وہ آئے حضور سے بات کرنے کے لیے حدیبیہ کے میدان میں. ابھی بات چل رہی ہے, حضور کہہ رہے کہ صرف میں عمرے کے لیے آ رہا ہوں, عمرے کے لیے آ رہا ہوں. وہ سمجھ نہیں رہے تھے. عروہ بن مسعود آئے اور کچھ دیر بات کی. بات کرتے کرتے عروہ بن مسعود حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بات کرتے کرتے داڑھی کو چہرے کو ہاتھ لگاتے ہیں نا, تو یہ عروہ بن مسعود مکے والوں کی طرف سے آئے تھے. بات کرتے کرتے داڑھی کو ہاتھ لگانے لگے بار بار. ایک صحابی خواجو کھڑے تھے, تو ہاتھ میں تلوار کی نوک کو پیچھے کیا اور ہاتھ پر مارا. کہا ہاتھ نیچے کر. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کر. یہ ادب تھا صحابہ کا حضور کا. کہا میرے آقا کے داڑھی مبارک کو بار بار ہاتھ لگا. ادب سے بات کرنا, تعظیم سے بات کرنا. عروہ بن مسعود ڈر گیا. یہ سارے محبت دیکھا اور جا کر عروہ بن مسعود مکے والوں سے کہنے لگا دیکھو مکے والوں, وہ کافر عروہ بن مسعود کیا کہتا ہے سنیے. بعد میں یہ بھی مان رہا ہے, لیکن عروہ بن مسعود کہتے ہیں مکے والوں میں سفیر ہوں تمہارا, تم نے مجھے کئی بڑے بڑے شہروں میں بھیجا ہے. سفیر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی اگر آپ پی ایم صاحب دیکھیں اپنے بندے کسی کو بھیجاتے ہیں کہ جاؤ بھائی امریکہ والے سے بات کر کر آؤ, جاؤ بھائی انگلینڈ والوں سے بات کر آؤ. انڈیا کی طرف سے ایک آدمی جاتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دوسرے ملک سے بات کر رہے ہیں, امریکہ انگلینڈ جائے اور انڈیا والے خود بھیجا کہ تم جا کے بات کر رہے ہو, اس کو سفیر کہتے ہیں. تو عروہ بن مسعود مکے والوں کا سفیر تھا. وہ کئی ملکوں میں گیا تھا, کئی بادشاہوں کے پاس گیا تھا. عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ اے مکے والوں میرا کہنا مانتے ہو, میرا تجربہ تمہیں ہے؟ مکے والوں نے کہا عروہ تو نے کئی بادشاہوں کو دیکھا ہے, کئی ملکوں میں گیا ہے, تیرا ہمیں بہت زیادہ تجربہ ہے, تو جو بولے گا ہم مانیں گے. تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ اے مکے والوں محمد رسول اللہ کو آنے دو, عمرہ کرنے دو, ان سے لڑنا نہیں. کیوں کہ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, لیکن وہ ادب ان کے نوکر نہیں کرتے جو مصطفیٰ کے غلام ان کا ادب کر رہے تھے. کہا کیا کر رہے تھے؟ بتا حضور کلی بھی کرتے. بول رہا محبت سے سبحان اللہ. صحیح بخاری کتاب الوضو میں حدیث پاک ہے حضور کلی بھی کرتے تو صحابہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. حضور وضو کرتے تو صحابہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور اگر تھوک رہے ہیں سبحان اللہ تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے لا کر ہاتھ میں دے رہے اور تھوک لے کر چہرے تھوک مبارک کو لے کر لوہا پہ دہن کو لے کر اپنے چہرے پر مر رہے ہیں. ارے جو حضور کے لعاب کو زمین پہ گرنے نہ دے وہ حضور کے خون کو زمین پر کیا گرنے دے گا. خیر مکے والوں نے کہا دیکھ حضور ہم سمجھ گئے آپ لڑنے نہیں آئے, لیکن کچھ شرط لے کر آپ یہاں سے چلے جائیے, اگلے سال آ گئے. حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط کیا ہے؟ انہوں نے شرطیں لگائی کہ آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, ایک شرط. دوسری شرط یہ سال آپ عمرہ نہ کریں, اگلے سال. حضور نے کہا ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مکے میں رہ کر آپ پر ایمان لانا چاہے لائے, ہم اس کو تکلیف نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ شرطیں دی. حضور مکہ چھوڑ کر وہاں مکے میں حدیبیہ کے میدان میں اپنے احرام کو اتارا, وہی میدان میں زبائی گئی. یہاں بہت سے واقعات ہوئے. یہ وہاں اس میدان میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں آئے, جو بولے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. ارے بھائی غور کرے 1400 صحابہ کس لیے آئے تھے؟ حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے, یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. آج بھی دیکھو نا یار صرف ہم فوٹو دے کر مسجد جاتے ہیں, لیکن جو صحابہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے وہ مکہ ان سے چھوٹ گیا تھا, کئی سال ہو گیا تھا. تو لہٰذا وہ 1400 صحابہ جو ہے نا وہ عمرے کے لیے آئے تھے, لیکن قربان جائے. لیکن صحابہ نے ہمیں بتا دیا مشکل اگر آئی تو مشکل یقیناً ہٹاتا اللہ ہی ہے, ذریعہ رسول بن جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کو عقیدہ دینے والے صحابہ ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں تو حضور پانی ختم ہو گیا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ارے پانی ختم ہو گیا تو جاؤ کہیں آگے ڈھونڈو, میں کیا کر سکتا ہوں, نماز پڑھو, دعا کرو. نہیں, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جو مشکیزہ ہے پانی کا تھیلا وہ لاؤ. وہ لایا گیا. حضور نے اپنے مبارک انگلیوں کو سامنے ڈال دیا, اس مشکیزے میں ڈال دیا. صحابہ کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کی انگلیوں مبارک سے پانی کے پھوارے نکل رہے تھے. بولے یار محبت سے سبحان اللہ. ابھی چہرے وراٹ لے کر نہ بیٹھے, اتنا بڑا معجزہ سنے اور سبحان اللہ منہ پر نہ آئے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان اور سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی اسی میدان میں ہوا تھا. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, ٹائم نہیں زیادہ نہیں تھا کہ ایک ایک واقعات کو میں روک روک کر سناؤں. لہٰذا کچھ شرطیں ہوئی
उन शर्तों के साथ हुजूर हुदैबिया छोड़कर फिर मदीना आ गए। हुजूर जब मदीना वापस आए तो जंग मौता का वाक़या हुआ। जंग मौता अभी जॉर्डन के मुकाम पर है, मुल्क शाम के करीब जॉर्डन, वहाँ पर ये इसको कहते, उसको जॉर्डन कहते, पहले उसका नाम जंग मौता था। वहाँ जंग मौता का वाक़या हुआ तो सरकार ने अपने सहाबा को भेजा कि जाओ रूमियों से लड़ो। और उस जंग में 4 बड़े अकाबिर सहाबा शहीद हुए। एक हज़रत ज़ैद बिन हारसा, ये हुजूर के मुँह बोले बेटे थे, और हज़रत मौला अली के बड़े सगे बड़े भाई अली मौला अली के सगे बड़े भाई जाफ़र तैयार, और एक थे अबू उबैदा बिन जराह। ये 3 सहाबा शहीद हुए। सरकार सहाबा को भेजे थे मुल्क शाम, मदीने से कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर, लेकिन कुर्बान जाए इल्म गैब पर मेरे आका की। सरकार मदीने मुनव्वरा में बैठकर अपने ग़ुलामों को कह रहे थे कि देखो ज़ैद बिन हारसा इस्लाम का झंडा थमाए हुए है। फिर सरकार कहते थे अरे हो रहा है कई 1000 किलोमीटर दूर वाक़या। हुजूर मदीने में बैठकर अपने ग़ुलामों को सुना रहे थे। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ने खुद या मदीने में बैठ कर कहा हाँ ज़ैद शहीद हुआ। उसके बाद कहा जाफ़र तैयार भी शहीद हो गए। उसके बाद कहा अबू उबैदा बिन जराह भी शहीद हुए। उसके बाद कहा अच्छा अब झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गया है, अब इनके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएगा। अरे हज़ारों किलोमीटर दूर जंग हो रही थी, हुजूर मदीने में बैठ कर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि हदीस में सरकार ने इसलिए फरमाया जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देख सकते, और जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हुजूर है तो इंसान ही, हुजूर है तो बशर ही, लेकिन कोई बशर कोई इंसान हुजूर की तरह नहीं है। ये वहाबियों से बदअक़ीदाओं से हमारा जो मामला है फातिहा दुरूद पर नहीं है। हमारा मामला ये है कि हम कहते हैं नबी हमारी तरह नहीं, वरना कई वाक़यात मैं आपको देता। लिहाजा ये वाक़या जंग मौता का हुआ। इधर मक्के वालों को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर कई मुसलमान शहीद हो गए हैं, तो मक्के वालों ने अपने वादा खिलाफ़ी कर दी। क्या कर दी? वादा खिलाफ़ी कर दी। और जो वादे के तहत मक्के में जो मुसलमानों को मारना नहीं था, इन लोगों ने क्या किया, मारना शुरू कर दिया। अब मक्के से मदीना उस दौर में 3 दिन का सफ़र था। कितने दिन का? 3 दिन का सफ़र था। तो कुछ घंटों का है, लेकिन पहले उस दौर में 3 दिन लगते थे मक्का से मदीना आने के लिए। अब हुजूर मदीने में है, मक्के वालों को जब मालूम है कि मुसलमान फौज फराम मुल्क पर गई और शहीद हुए हैं, तो इन लोगों ने मौका ढूंढ लिया। मौका ढूंढ कर मक्के में रहने वाले कुछ मुसलमान कबीला बनु खुज़ा को मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो लोग भागते भागते काबे के अंदर छुप गए, तो ये काफिरों ने काबे के अंदर जाकर वहाँ पर खत्म किया उसे, वहाँ पर मारना शुरू कर दिया। अब वहाँ जब मारना शुरू कर दिया तो एक सहाबी मक्के से बड़ी मुश्किल से जान बचाते 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 मक्के के बाहर एक झाड़ों में आकर छुप गए। झाड़ों में आकर छुप गए, रात का वक्त है, झाड़ों में आकर छुप गए, दुश्मन ना देख सके। और वहाँ छुप कर बताइए मक्के से मदीना कितने दूर का सफ़र था? कितने दिन? 3 दिन का। अब गौर करें, वो जब दुश्मन वहाँ मारना शुरू कर दिए, मक्के से एक सहाबी दौड़ते हुए निकले शहर के बाहर, झाड़ों में आकर छुप गए और मक्के के दुश्मनों को पकड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। वो सहाबी अपना चेहरा मदीने की तरफ करते हैं, बोलना सुभान अल्लाह, और कहते या रसूल अल्लाह, बोलना अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करता है। हमने कहा हकीकत में अल्लाह ही मदद करता है, लेकिन अल्लाह ज़रिए भी बना देता है। ये इंडिया और पाकिस्तान वालों का अक़ीदा नहीं है, सहाबा ने खुद बताया है, मदद अल्लाह ही करता है, ज़रिए अल्लाह के नेक बंदे बनते हैं। गौर करें, मक्के में ये वाक़या हो रहा है रात का वक्त। वो सहाबी अपना चेहरा हुजूर के रोज़े की तरफ करके, मदीने की तरफ करके कहते या रसूल अल्लाह, आका करम फरमाइए, आका ग़ुलामों पर ये जुल्म सितम कर रहे हैं, आका आपके ग़ुलामों को ये मार रहे हैं, आका आपके ग़ुलामों को काबे के अंदर तक इन्होंने कत्ल किया है, आका मदद फरमाइए, आका मदद फरमाइए। अब आप कहेंगे कहाँ मक्का कहाँ मदीना? मक्के से 3 दिन का उस दौर का रास्ता, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, आज के दौर की कोई सहूलियत नहीं, हुजूर को कैसे मालूम होगा? लेकिन सुनो, मदारिज नबुव्वह में शाह अब्दुल हक इसी किताब में लिखते हैं, जब वो सहाबी का मक्के के बाहर जंगलों में बैठकर हुजूर को फरियाद कर रहे थे, मदारिज नबुव्वह में लिखे हुआ है, हुजूर अपनी बीवी सैयदा मैमूना के घर सो रहे थे, अचानक हुजूर उठ गए,
سبحان اللہ، اٹھ کر بیٹھے اور اپنا چہرہ مکے کی طرف کیا، اپنا چہرہ مکے کی طرف کیا اور مکے کی طرف کر کے کہا نصرتا نصرتا نصرتا۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ حضور سنتے بھی اور مدد بھی کرتے ہیں؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ غور کرو، نصرتا 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 کہا، یعنی نصرتا کا معنی ہے تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی جائے گی۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب وہ صحابی 3 دن کے بعد مکہ آئے، 3 دن کے بعد مدینہ آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اور سیدہ میمونہ کہتی ہے یار جو ٹائم تھا نا، وہ ٹائم پر حضور میرے گھر میں تھے اور اپنا چہرے کر کے کہتے ہم تیری مدد کریں گے۔ حضور سنتے بھی اور دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہاں مدینہ منورہ میں سرکار نے فرمایا اپنے غلام اب سامان تیار کرو، بہت ہو گیا، اب ہم چلیں گے مکہ۔ سارے غلام تیار ہو، 10,000 صحابہ کو لے کر 20 رمضان کا دن تھا، آج کا دن 10,000۔ میں نے آپ کو وجوہات بتا دی ہے، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10,000 صحابہ کو لے کر جب سرکار تیاری کر رہے تھے مدینے میں، تو مکے کے جو سب سے بڑے سردار تھے ابو سفیان ان کا نام، ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ آوارہ لونڈوں نے مکے میں مسلمانوں کو، کیونکہ بڑے لوگوں کا یہ مشورہ نہیں تھا، باقی لوگ تیش میں آ کے کام کر دینا، بڑے لوگ پر سمجھا تک بس بچے کر دیتے کام، پہلے کر دیتے، بڑے لوگ اس کا بھگتتے۔ اور یہ معاملہ کافروں کا ساتھ ہی ہوا کہ تیش میں آ کر کچھ کافروں کے آوارہ پاش بٹوں نے کام کر دیا مسلمانوں کو، اور ادھر مکے کے سردار تھے، ان کو معلوم ہوا، انہوں نے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، وعدہ توڑ دیا حضور کا، اب وہ آئیں گے ضرور، کیا کریں گے؟ ابو سفیان کو مکے والے کہنے تھے آپ بھی جا کر مدینے میں جا کر سمجھاؤ حضور کو۔ اب یہ سمجھانے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ اب مدینے میں آپ کی بیٹی تھی سیدہ ام حبیبہ، یہ حضور کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، بولے محبت سے زبان۔ یہ مکے سے مدینہ آئے، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گئے، پہلے کہا بیٹی تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ مکے پہ حملہ نہ کرے۔ یہ سمجھانے کے لیے بیٹی کے گھر گئے اور بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے، آپ کی بیٹی نے اس بستر کو کھینچ لیا۔ اور کرے ایک باپ بیٹی کئی برسوں کے بعد مل رہے ہیں آپس میں، جو برسوں کے بعد ملتے محبت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بستر پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، بستر کو کھینچ لیا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سیدہ ام حبیبہ نے کہا کہ میں اس بستر پہ کیسے بیٹھنے دوں جس بستر پر حضور بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ عشق مکے سے ہی آیا ہے، یہ ادب مکے سے ہی آیا ہے۔ یہ لال لال کپڑے ڈال کر یہ نا محکوم ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ابے آج کے سعودیوں، تم کعبے کی کمرے پر شراب پینے والوں، تمہیں کیا معلوم عشق رسول کی دولت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے تو ڈیزل بیچ کر تم عیاشی زندگی گزار رہے ہو اور ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے اور تمہیں دکھ نہیں رہا ہے؟ یمن میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، مسجد کا سب سے پہلا کعبے پر آج یہودی لگاتار 8 دن سے اندر گھس کر جو ہے عیسائی اور جو ہے مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں جو مسلمانوں کا پہلا کعبہ تھا۔ یہ سعودی اپنے آپ کو کہنے والا، میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے کو، انٹرنیٹ کا دور ہے، بتا دولت تیرے پاس ہے، شہرت تیرے پاس ہے، دولت بھی تیرے باپ کی کمائی نہیں ہے، زمین سے تیل نکلنے کی کمائی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تھا زمین جو ہے نا مکے کی، یہ جو ہے نا سونا اگلے گی۔ کیا کر رہا ہے تو؟ میں سیاسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہو، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست بھی دین کا حصہ ضرور ہے، لیکن وہ سیاست جو آج کی نہیں، گھٹیا سیاست، وہ سیاست جس میں ان لوگوں کو انصاف ملا کرتا تھا، جو وہ سیاست جو لوگوں کو ادب ملا کرتا تھا۔ آج بھی دیکھے جو عرب ممالک، جو یورپ ممالک گئے تھے، یورپ کیوں کنٹری کرے جانتے ہو؟ انگریز کیوں اتنا ترقی کر رہا ہے؟ آج بھی دیکھے انگریز کا پرائم منسٹر ہو، امریکہ کا پرائم منسٹر کا بیٹا جو دودھ پی رہا ہے، امریکہ کے رہنے والا عام آدمی کا بچہ بھی وہی دودھ پیتا ہے۔ یہ انصاف انہوں نے اپنی کنٹریوں میں قائم کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر لین میں آج ہمارے پاس کوئی لیڈر کا، کونسلر کا بیٹا آ گیا تو انہیں لین میں نہیں ٹھہرتا، راشن بھی اگر آ جائے بھائی تو راشن کارڈ بنانا ہو، آدھار کارڈ بنانا، کسی لین میں نہیں ٹھہرتا، ڈر ہے او بھائی کونسلر کا بیٹا ہے۔ لیکن وہاں اگر پاسپورٹ بنانا ہو، انگریز ممالک میں جو گئے بچے جانتے ہیں، وہاں پر تو پی ایم کا بھی بیٹا ہو تو لین سے آنا ہے۔ یاد بھائی صاحب اسلام دینا چاہتا تھا، ان لوگوں نے لیا، اور آج ان کی کنٹریاں ترقی کر رہی ہے۔ خیر میں سعودی کو یہ کہنا چاہتا ہوں،
مسجد اقصی میں جو 8 دن سے لگاتار بربریت ہو رہی ہے، تم خاموش بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اختیار تمہارے پاس تھا، پیسہ تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، اور آج مسلمان فلسطین پر جو مسجد اقصی ہے مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے، تم وہاں کی حفاظت کرنے، وہاں ان کے آگ دکھانے کی وجہ بلکہ اسرائیل سے تم دوستی کر رہے ہو، اسرائیل کو اپنے پاس لا کر بٹھا رہے ہو۔ غیر مسلمانوں، ان عربوں کو مت دیکھو، ان عربوں کو دیکھو جنہوں نے سب کچھ اللہ رسول کے خاطر قربان کیا تھا۔ وہ عرب کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ مولا علی ہے، اور وہ جو ہے ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ان عربوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ عشق عرب سے ہی چل کر آیا ہے۔ سرکار کی مقدس بیوی نے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا اس بستر پر جس بستر پر حضور بیٹھا کرتے تھے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ پھر ابو سفیان بڑی کوشش کیا، حضور کے ساتھ کہا، صحابہ ابو بکر کو جا کر کہا، فاروق اعظم کو کہا، مولا علی کو کہا، سب کو کہا، جب نا امید ہوا یہ مدینے سے مکہ آ گیا، حضور 10,000 فوج کو لے کر مکے کے قریب پہنچے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ 10,000 فوج کا لشکر مکے کے قریب آیا۔ مکے کے قریب جب آیا نا تو کچھ لوگ جو مکے کے باہر ڈر ان کو معلوم تھا کہ حضور ضرور آئیں گے، آپ خاموش نہیں رہیں گے، حضور ہم نے وعدہ توڑا ہے، ضرور آئیں گے، ہمارے آوارہ قسم کے جذباتی پٹوں نے کام کر دیا ہے، اب وہ ضرور آئیں گے، لہٰذا اب وہ مکے کے باہر ٹھہرے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا 10,000 صحابہ کو لے کر کہا کہ اب ٹھہر جاؤ۔ اچھا، حضور نے جو چوکی بنائی تھی فوج کی، سب سے آگے خالد بن ولید تھے، ان کی چوکی یعنی چوکیاں بنائی تھی، سب سے بیچ خیمے میں حضور تھے، بیچ کے ڈیرے میں حضور تھے، اور اس خیمے کی حفاظت کے لیے فاروق اعظم فوج کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، جب مکہ فتح ہوا، ذرا سننا میری بات غور سے، جب مکہ فتح ہونے کے لیے جب صحابہ مدینے سے نکلے، مکے کے قریب پہنچے، اور جو چوکیاں بنائی گئی، چوکیاں کہ پہلی چوکی پہ فلاں صحابی، دوسری چوکی، تیسری، آخری چوکی میں حضور ہے، آخری خیمے میں، اور فاروق اعظم کھیرے ہوئے ہے۔ اس چوکی میں فاروق اعظم کے صحابہ، کیونکہ ہر صحابی کے کپڑے الگ الگ تھے پہچاننے کے لیے، لیکن جو صحابی فاروق اعظم جو کھڑے تھے حضور کے درمیان، وہ سب ہرے کپڑے پر تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ کیوں سے کپڑے پر تھے؟ کون سے؟ ہاں، یہ عرب سے آیا رنگ بھی، ہرے کپڑے، ہرے پیلے شمرے، مانے کا ہرے پیلے شمرے کو مت بولا کرو، اس سلسلے قادریہ والے غوث اعظم نے جو دیا ہے بڑے سوچ سمجھ کے دیا ہے۔ حدیث میں بھی آیا، سرکار نے فرمایا جنتیوں کو ہر ایک قسم کا کپڑا ملے گا، بولو نا محبت سے، حدیث ہے جنتیوں کو جنتی کپڑا ہرا رہے گا، اس لیے غوث اعظم نے ہرا کپڑا دیا یار، کئی پوچھ رہے تھے۔ الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے، بولنا سبحان اللہ، اب لڑ نہیں سکتے، تو سرکار نے اعلان فرمایا، صحابہ کہتے تھے یار 13 سال تک انہوں نے ہمیں تنگ کیا، ہمارا مال لوٹا ہے، ہمارا پیسہ لوٹا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے باپ کو مارا ہے، ماں کو مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، دودھ کے لیے ترسایا ہے، پانی کے لیے ترسایا، کھانے کے لیے ترسایا، دانے دانے کے لیے ترسایا ہے۔ صحابہ کہتے تھے آج ہم اس مکے میں بڑی شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اب ہم جو ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، گن گن کر بدلہ لیں گے، سب کو ماریں گے، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ ادھر مکے والے بھی ڈر رہے تھے، یار ہم نے تو بہت تکلیفیں دی ان کو، ہم 13 سال مکے میں ان کو ستایا، بدر میں ان کو ستایا، احد میں ان کو ستایا، یہودیوں کے ساتھ رہ کر ان کو ستایا، اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے، حضور 10,000 صحابہ کو لے کر مکے میں داخل ہو گئے ہیں، اب کافر ڈر رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، ادھر مصطفیٰ کہتے ہیں نا صحابہ یہ مت کہو کہ آج بدلے کا دن ہے، بلکہ یہ کہو کہ آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا عورتوں پہ حملہ مت کرو۔ آج دیکھو یار یوکرین پر حملہ ہو رہا ہے روس کا، نہ عورتوں کو چھوڑنا نہ بچوں کو چھوڑنا، یہ طریقہ رہا کسی، آج بھی دیکھو نا، ابھی بھی چل رہی ہے نا، 15-20 دن سے جنگ چل رہی ہے، روس گھس کر مار رہا ہے یوکرین میں، اور کئی نہ عورتوں کو چھوڑا ہے نہ بچوں کو چھوڑا، مار رہا ہے، یہ ان کا انگریزوں کا، نہ کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ اور یہ اسلام دیکھے، حضور مکہ فتح کر رہے ہیں،
اور فتح یہ طریقہ رہا، جب بادشاہ دوسرے شہر کو قبضے میں لیتا ہے تو جانیں تو جاتی ہے، جانے تو۔ اور یہاں یہ شہر کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی حضور کو ستایا تھا، دانے دانے کے لیے ترسایا تھا مسلمانوں کو، پانی کے لیے اور دودھ کے لیے بچوں کو ترسایا تھا۔ ارے بھائی آنکھوں کے سامنے بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا۔ مجھے بتائیے، ایک حضور فرماتے اپنے صحابہ جب مکے میں داخل ہو نا، عورتوں پر حملہ مت کرو، بچوں پر حملہ مت کرو، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ جو تمہیں دیکھ کر بھاگے ان کے پیچھے مت بھاگو، جو تمہیں دیکھ کر دروازے بند کر لے ان کے گھر پر مت جاؤ، جو تم سے لڑنے سامنے آؤ ان سے مقابلہ کرنا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار مکے میں بڑی شان سے داخل ہوئے، کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کہا بلال اذان دو، بولو اللہ سبحان اللہ، بلال اذان دو۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھتے ہیں اور کعبے کی چھت پر کھڑ کر کہتے یا رسول اللہ۔ بولے بلال کیا ہوا؟ آقا ایک ڈاٹ آیا، ایک شخص جواب دیجئے۔ فرمایا بلال پوچھو۔ آقا مدینے میں تھا تو کعبے کی طرف چہرہ کر کر اذان دیتا تھا، رستے میں جہاں کہیں بھی آپ رکے کعبے کی طرف چہرہ کر کر اذان دیتا تھا۔ آقا اب آپ نے تو مجھے کعبے پہ چڑھا دیا ہے، چہرہ کدھر کروں؟ تو آقا نے فرمایا بلال کیا پوچھتے ہو، سامنے تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے، مجھے دیکھ کر اذان دے دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکا، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے بھائی یہ عشق عرب سے ہی آیا ہے، انڈیا پاکستان والوں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، عرب سے ہی آیا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ لال پیلے کپڑے والوں کو دیکھ کر پریشان نہ کو، یہ عرب تھوڑا ہی ہے، یہ جو ہے نا ان کو تھوڑا ہی دیکھ کر آپ کہیں گے دین سمجھیں گے، نو سعودی میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بے خاموش رہے، دین سمجھنا ہے تو سعودی کو نہیں قرآن حدیث کو دیکھا جائے گا، سعودی تھوڑا ہی دیکھا جائے، قرآن حدیث کو دیکھا جائے گا۔ حضرت بلال اذان دے رہے، اچھا کعبے کی چھت پر بلال اذان دے رہے، توجہ کریں اس بات پر، بات ختم کر رہا ہوں۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال اذان دے رہے، بلال حبش کے رہنے والے غلام تھے اور بظاہر ان کا کالا کلر تھا، چہرہ بہت کالے تھے، لیکن اس کالے پر وہ قربان جاؤ جس پر بڑی بڑی حوران جنت قربان ہو رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں کعبے کی چھت پر چڑھ کر، اور دور کعبے سے کچھ 5-6 کلومیٹر دور پر دو کافر بیٹھ کر یہ کیا ہو گیا یار، ہمارے پاس طاقت ہمت نہیں رہی، آج دیکھو بلال جیسے غلام کو محمد رسول اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، کاش اگر ہمارے باپ دادا ہوتے تو وہ جیتے جی مر جاتے کہ ایسے آدمی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ ابو سفیان باجو ان دونوں کی بات سن رہا تھا، ابو سفیان قریب گیا، ان دونوں خاموش رہو، اس نبی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا۔ وہ دونوں کہنے لگے نبی تو اتنی دور ہے کعبے کے پاس، ہم اتنی دور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ ابو سفیان نے ہاتھ میں پتھر لیے اور پتھر لے کے کہا یہ پتھر بھی بتا دے گا کہ تم کیا بات کر رہے تھے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ ادھر یہ بات چلی رہی تھی تینوں میں، حضور لوگوں کو چیرتے ان کے قریب آئے، بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، قریب آئے اور آ کر کیوں ایسا کہہ رہا تھا تو؟ وہ حیران ہو گیا، حضور دور ٹھہر کر ہم بات کر رہے تھے، آپ کو یہ بات بولی کس نے؟ کہا میرے رب نے بتائی۔ آپ کا رب اتنی بات بھی بتا دیتا ہے؟ بولے ہاں۔ تو کہا نہیں یہ ہاتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا علم غیب تھا جو آج وہاں بھی بدعقیدہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انشاءاللہ الوداع جمعہ جب آئے گا نا آنے والا، زندگی اللہ باقی رکھا تو الوداع جمعہ میں آپ کو انشاءاللہ اگر جو وقت پر آئے گا، میں آئے ضرور وقت پر، میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ قرآن اور علم مصطفیٰ، قرآن کیا ہے، علم مصطفیٰ کیا ہے۔ شب قدر بھی انشاءاللہ جمعرات کو آئے ضرور تشریف لائے، وہاں پر قرآن کی عظمت بتاؤں گا۔ مکہ فتح ہوا، سرکار نے سب کو عام معافی کا اعلان دیا تو اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب یاد کرو جب مکہ فتح ہوا تو آپ کے اخلاق اور آپ کے مزاج کو دیکھ کر فوج کی فوج لوگ آپ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ آج کے دن کو یاد رکھنا مسلمان، اس واقعات سے
حضور ہمیں تعلیم کیا مل رہا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ حضور جو کہہ دے اس پر 100% یقین رکھ کر جو مسلمان عمل کرتا ہے اس کو دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہے۔ مکے میں آپ دیکھ لیں صحابہ جو حضور بولے اس پر عمل کرتے، اس پر چوں چاہ نہیں کرتے تھے۔ آج حضور کی دنیا سے جا کر 1400 سال ہو گیا ہے، حضور کے فرامین صرف اس دور کے لیے نہیں تھے، آج کے دور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تم اپنے اندر سدھار لانا چاہتے ہو تو حضور کے فرامین پر عمل کرو، اسلام اپنے اندر لاؤ، دین اپنے اندر لاؤ، شریعت پر عمل کرنے والے بنو، تم دونوں جہاں میں ضرور کامیاب ہوگے۔ یہ کتے بھونکتے رہیں گے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، کیا نام لو، کتے بھونکتے رہیں گے۔ آپ ٹینشن نہ لے، ڈرے نہ، ڈر اللہ کا اپنے اندر رکھے۔ یاد رکھے جب تک اللہ نہ چاہے نا کوئی آپ کو مار نہیں سکتا۔ موت کا دن وقت مقرر ہے، سانس جب تک باقی ہے آپ کو کوئی مار، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے کوئی مار نہیں سکتا۔ لہذا ڈرو نہیں، دین پر کھل کر عمل کرنے کا وقت ہے، محبت کے ساتھ عمل کرنے کا وقت ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا وقت ہے، حضور کے کہے پر کامل یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ آج اگر آپ عمل کرتے رہیں گے اپنے دین کا تبھی شریعت کی حفاظت ہوگی، ورنہ یہ قانون بناتے رہیں گے۔ اذان کو کیا بھائی مسلمان تو 2-3 آدمی آتے، لہٰذا فجر ختم کرو، اس کے بعد ظہر ختم کرو، اب آگے چل کے نہ جانے کیا ہوگا۔ فجر کو آباد رکھو، نمازوں کو مسجدوں کو آباد رکھو، پھر کوئی آپ کی آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر ہر نماز میں تو جمعہ میں لوگ آتے، اگر یہی لوگ ہر نماز میں آ جائے نا تو دشمن پہ ایک عرب سے روح آ جائے گا، نہیں بھائی مسلمان جاگ گئے، جاگیں گے انشاءاللہ، جاگیں گے، یہ قیامت تک رہے گی یہ امت انشاءاللہ۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تاریخ ہم نے دیکھی ہے پڑھ کر، ہلاکو خان جیسا بادشاہ بغداد کو تہس نہس کر دیا، لیکن اس کے پوتے نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایمان لا کر پھر بغداد کو آباد کر دیا تھا۔ تم کیا تہس نہس کر سکو گے؟ یہ اسلام میں اللہ نے وہ لچک رکھی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا اچھلے گا۔ ہاں، جتنا تم اذان کے خلاف پکو، پردے کے خلاف پکو، میں نے کہا بکتے رہو بھائی، بھونکتے رہو، تمہارا شکریہ۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں اذان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، بھونکتے رہو میں پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا سیاست، انصاف والی سیاست کو پسند اللہ رسول نے پسند فرمایا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، مولا ان کو دین کا غازی بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا، دین پر عمل کرنے والا بنا، ان کو سچا عاشق رسول بنا۔ مکہ جو فتح ہوا مسلمانوں نے جو صبر کر کر بتایا تھا ایسا صبر ہمیں بھی عطا فرما، جو ہمت کر کر بتائی تھی ایسی ہمت ہمیں بھی عطا فرما، جو حضور کے کہے پر یقین صحابہ کو تھا ایسی یقین ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، سرکار غوث پاک کے صدقے تو پھر مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔